अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर सबके आने का। While we are waiting for maybe another few people, तो थोड़ा सा जो पिछली टॉक थी उसकी एक थोड़ी रिवीजन या एक आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ मुझे नए चेहरे नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल टॉपिक डिस्कस किया था, और आज भी ये उसी की एक कड़ी है, और वो था जॉयलैंड मूवी के हवाले से। अब जॉयलैंड मूवी जो है उसको डिस्कस करने का मकसद उम्मत को हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करना था टूवर्ड्स द ऑनस्लॉट, द वेस्टर्न ऑनस्लॉट, पर्टिकुलरली ऑफ एलजीबीटी। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, और मैं जब भी इस पे बात करता हूँ, बल्कि अभी भी यहाँ पे जब बात शुरू हुई तो मैं बताता हूँ कि दिस इज समथिंग रियली आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट। व्हाई? बिकॉज हमारी जनरेशन, हमारी रियलिटी, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत फ्रिंज थी, बहुत रेयर थी, और हमारे मेन स्ट्रीम उलमा को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को इन चीज़ों को ऑलमोस्ट एड्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज चेंजिंग, और इट हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड वेरी क्विकली, वेरी फास्ट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. So we as parents, we as teachers, we as community leaders, we unfortunately have to understand first the reality of this discussion, कि ये है क्या, ये जो terminologies हैं, ये जो concepts हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, and then it is our duty to discuss them first and foremost with our own grown up children. ये हमारी responsibility बनती है, क्योंकि बच्चे जो हैं, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि दे नीड आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, दे आर वेरी क्यूरियस, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड. अब दो तरीके हमारे पास, तीन तरीके रह जाते हैं. एक ये कि हम उन्हें शट अप करें, विच किल्स क्यूरोसिटी, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, फॉर देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. दूसरा तरीकेकार ये कि हम उनको जवाब ना दें और बहानेबाजी और नहीं ये भी तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, जिससे कि वो नॉर्मली कहीं और से आंसर्स लेना शुरू कर देते हैं. और तीसरी चीज ये है कि हम बड़े ओपनली उनके साथ ये चीजें डिस्कस करें, उनको सब रियलिटी के लिए प्रिपेयर करें, बल्कि इससे एक स्टेप आगे जाके हमारे बच्चों को इक्विप होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली टू बी एबल टू आर्ग्यू ऑन दीज थिंग्स विद देयर क्लासमेट्स, विद देयर सोसाइटी, कजन्स, व्हाटएवर. ठीक है, तो हम एक होलसम सी डिस्कशन लास्ट टाइम की थी, जिसमें कि जॉयलैंड मूवी को एज अ केस स्टडी सामने रखा गया था और बताया गया था कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि इस किस्म की थीम्स वाली, इस किस्म की स्टोरी वाली मूवीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है. उनको बहुत पजीराई मिल रही है. पीपल लाइक मलाला यूसुफजई बीइंग द को-प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ सच ए मूवी, और इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे उसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट करना. तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत फास्टली इन पिछले चंद सालों में हुई. तो और उनका मैं एक रीकैप आज दूंगा, इसलिए कि ये जो मुश्किल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उससे जाके जो है ना इसके ताने बाने बड़े क्लियरली मिलते हैं. सो आई ट्राई टू गिव अ रीकैप. व्हाई दिस टॉपिक? तो सबसे पहले अगर हम इस पे बात कर लें, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ न्यूज somewhere around the end of November, अगर किसी ने फॉलो की, और उसकी वजह ये थी कि जो दिसंबर है, 1 दिसंबर, वो HIV डे कहलाता है, HIV एड्स डे कहलाता है वर्ल्ड वाइड. तो ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं उस टाइम पे ज़ाहिर है उस मुनासबत से दोबारा से रिवाइज हुई और बताई गई. तो जो एक चीज़ सामने आई वो ये कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 12 सालों में, यानी 2010 से, जो HIV केसेस की ग्रोथ है वो तकरीबन 84% हुई है. और खाली जो इस साल के पहले 10 महीने थे, जनवरी से अक्टूबर तक, उनके अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 नए केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट हुए. अब इस सारे, और इसी तरीके से खाली इस्लामाबाद में, जो कि बहुत ही छोटा शहर है बाय इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो खाली इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 500 के करीब रिपोर्ट हुए केसेस. Now, we need to take these numbers with a pinch of salt. What I mean by that is कि अगर आप देखें तो
پاکستان جیسے ملک کے اندر there is a huge stigma attached to this disease, اس بیماری کو بھی, اور ساتھ میں ہمارے ہاں تو ٹیسٹنگ کوئی بہت کامن چیز نہیں ہے اور بہت ایزیلی اویلیبل, بہت ایکسیسیبل, چاہے پیسوں وائز دیکھا جائے چاہے جگہ وائز دیکھا جائے, تو یہ تو نہیں ہے. تو اس لیے unfortunately we have to expect a far bigger number as far as the statistics are concerned. اور اسی طریقے سے پاکستان میں اس وقت the total tally of infections stands at 165,000. تو مطلب 1.5 لاکھ کو ہم لوگ کراس کر چکے ہیں. Now experts are saying, اور ایکسپرٹس یونائٹڈ نیشنز انہوں نے ٹرم کیا ہے کہ پاکستان بھی اب ایک ایپیڈیمک سٹیج میں آ گیا ہے. تو دس از ناٹ گڈ نیوز, ٹھیک ہے, کہ ہم ایک ایپیڈیمک سٹیج میں. کوشچنز بیٹا اگر آخر میں, ٹھیک ہے, تو unless کہ there is something which is related to understanding a concept, اگر آپ کو کوئی ایسا سوال ہے کہ کوئی بات. اچھا سر, HIV جو ہے یہ جو بیماری سے آپ کو ایڈز, جس وائرس سے آپ کو ایڈز ہوتا ہے اس کو HIV کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایڈز ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی پراپر علاج نہیں ہے, اور جو کہ کچھ غلط حرکات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں میں وہ بتاؤں گا تھوڑا سا. تو ہم ایک ایسی بیماری کی ایک ایپیڈیمک سٹیج میں آ گئے ہیں. اٹس کالڈ دی کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک. میں آگے جا کے تھوڑا ایکسپلین کروں گا, لیکن اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ ہمارے ملک کے اندر کہیں بہت ہی کوئی ریئر چیز ہو, نہیں, ایسا انفارچونیٹلی نہیں رہا. اب اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں پاکستان کے اندر, تو تقریباً 2003 تک ہم جو ہے نا ایک بڑی لو پریولنس کنٹری گنے جاتے تھے. تو مطلب 2003 تک آپ ایسے سمجھے کہ ہم لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا پاکستان کے کانٹیکس میں. سو دیر ور ویری فیو نمبرز, ویری فیو کیسز, اور بہت ہی فرنج, کہیں کوئی اگر باہر سے آیا ساتھ لے آیا تو ایک الگ بات ہے, ادروائز دس واز ناٹ کامن. اور پہلی آؤٹ بریک جو تھی وہ 2003 کے اندر ہوئی تھی. سو the first HIV آؤٹ بریک was caused in 2003, اور اس کے بعد سے تقریباً 4 آؤٹ بریکس ہوئی ہیں. اور آخری والی جو ہے شاید آپ لوگوں نے میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں سنا ہو کہ وہ 2019 میں ہوئی تھی لاڑکانہ سندھ میں. اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ پرانی سوئیوں کو دوبارہ سے استعمال کر رہے تھے اپنے پیشنٹس کے اوپر, اور اس کے اندر جو ہے وہ HIV کے پیشنٹس آئے اور ان کی سوئیاں جو ہے دوسرے لوگوں پہ استعمال ہوئی, تو وہ بہت زیادہ چیز پھیل گئی. اور اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی بھی آؤٹ بریکس ابھی کا جو یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس سے پہلے کی ہے, یعنی 2019 تک کی, ان سب کے اندر دی میجر کاز آئیڈینٹیفائڈ بائی میڈیکل پریکٹیشنرز, ڈاکٹرز, جو لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ یہ ID یوز تھا. یہ جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز ہیں, تو جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز ہیں جو کہ اپنے ڈرگز جب استعمال کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی سوئی استعمال کر لیتے ہیں, اور یا پھر کوئی بھی اور انسیف میڈیکل پریکٹس, یعنی آپ نے ایک ڈائلیسس مشین استعمال کی جس کے اوپر پہلے کوئی ایڈز کا پیشنٹ آیا تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا, اس سے پھر آپ نے اور لوگوں کو کا ڈائلیسس کیا. تو اس طریقے سے اس قسم کی جو پروسیجرل لیکنس تھی on behalf of doctors or medical staff, this was the primary, the major cause of all the spreads. ٹھیک, لیکن اس دفعہ کچھ فرق معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ اس چیز کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر فیصل محمود یہ آغا خان یونیورسٹی کے ایکسپرٹ ہیں انفیکشیس ڈیزیز کے, بالخصوص ایڈز کے اوپر. انہوں نے سارا اسٹڈی کیا, سارا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا, اور ان کے مطابق اگین something which I don't like to talk about, لیکن ان کے مطابق MSM, they call it MSM, which is a short form of men having sex with men. تو MSM is one of the biggest key populations in which HIV is spreading fast in Pakistan. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ہمارے لیے ایک عجیب بات لیکن ایک ریالٹی بنتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن, یہ ایک منسٹری ہے جو پاکستان کے اندر بنائی گئی, سو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن. وہ کہتی ہے HIV is now spreading to general population from the key populations. کی پاپولیشن سے کیا مراد ہے؟ کی پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جیسے ڈرگ یوزرز, یہ جو انجیکٹیبل ڈرگ یوز کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو سیکس ورکرز ہیں جس میں کہ فیمیل سیکس ورکرز اور ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز بالخصوص آتے ہیں, کہ ان کی پاپولیشن سے اب یہ عام لوگوں میں آنا شروع ہو گئے. تو انکلوڈنگ پیپل ہو انجیکٹ ڈرگ, سیکس ورکرز, میل فیمیل, اور جو لوگ
इस घिनौने एक्ट, ये जो होमोसेक्सुअलिटी का जो एक नई चीज यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, उसके अंदर जो मुलविस लोग हैं, ये उनसे अब आम पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड हो रहा है. हाउ इज इट स्प्रेडिंग? यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग ये काम करते हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी लट से कोई शख्स है जो कि इसमें मुलविस है और उसकी बीवी है, तो इसके थ्रू उसको वो मेन स्ट्रीम कर रहे हैं. फिर और जो वो खातून जब बच्चा को जनेगी तो उसके अंदर फिर ये चीज अनफॉर्चुनेटली चली जाती है या जा सकती है. तो इस तरीके से ये मेन स्ट्रीम अब होती जा रही है. अब सवाल फौरन ही आता है कि हुकूमत क्या कर रही है इसके लिए, क्या क्या प्लानिंग है, हमारी क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस. और जाहिर है कि हम तो एक होलसम पॉलिसी एक्सपेक्ट करेंगे जिसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो अगर हम उठा के हमारी जो नेशनल HIV और एड्स पॉलिसी देखें, तो इट्स वेरी सैड कि दैट इज लिमिटेड टू फोकसिंग ऑन द सिम्टम्स रादर देन द रूट कॉज. तो रूट कॉज क्या है हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यही है कि एक से दूसरे को फैल रहा है. तो उसके लिए उन्होंने क्या इलाज किया? उसके लिए बहुत ऑनेस्टली शर्म आती है कहते हुए, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखें तो वो कहते हैं कि जी ये जो कॉन्डोम्स हैं, इनका यूज आम करना, इनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, इवन स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेन वेज दे थिंक दे आर गोइंग टू स्टॉप दिस. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो चीजें असल में इसका ड्राइवर है, उन चीजों को, और मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी और एक एक टर्म ऑफ कोर्स काफी एक्सप्लेनेशन मांगती है और आगे चल के मैं दूंगा, लेकिन ओवरऑल डोंट यू थिंक कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो सेक्सुअल लिबरलाइजेशन है, एक कॉन्सेप्ट जिसको कि आम किया जा चुका है इन द लास्ट आई वुड से 20-30 years, के जिसके नतीजे में ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की बातें और ये बड़ा स्लोगन मशहूर हुआ. तो इज दिस रियली द सॉल्यूशन? इज दिस समथिंग जो कि हमें बचाएगा इससे? इसी तरीके से ये जो ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, जॉयलैंड उसका एक हिस्सा है, और ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि एक बिल पेश किया गया और फिर पास किया गया 2018 के अंदर, और तमाम पार्टीज ने, ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट थी, उन्होंने यूनानिमसली उसको वोट किया और उसको डिफेंड किया. क्या ये इन चीजों का सोल्यूशन है? तो इसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर अगर क्वेश्चंस हो बिलखसूस जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं तो मैं इंशाल्लाह उनके भी जवाब दूंगा. तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ड्राइव में महसूस होता है जो कि एक LGBT की ड्राइव है. When I say these words, so LGBT, we know what L means, we know what G means. T जो है ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, उसके बारे में काफी लोगों की कुछ कंफ्यूजन है. आई डोंट नो कि नए लोग कितने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी हैं. तो मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाऊंगा कि what is meant by transgender, and how Islam sees transgender and how we as a society or individuals should see transgender. मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ, लेकिन ये स्लाइड ये बताने के लिए कि जितने भी बड़े फोरम्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो USAID है, चाहे कोई भी ऐसा इदारा है, ना सिर्फ उन्होंने इसको एक बेसिक ह्यूमन राइट, इस ट्रांसजेंडर के कॉन्सेप्ट को और इस जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को. सो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट जेंडर आइडेंटिटी. मैं अभी नमाज के बाद गूगल कर रहा था एंड रियली आई वाज सरप्राइज्ड कि दुनिया में इस वक्त मास्टर्स प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं एंड दे आर इन द डजन्स जो कि डिग्री कराते हैं जेंडर आइडेंटिटी में. सो दे से कि ये मामला जो है इतना बढ़ गया है, ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया है कि इसके ऊपर MS प्रोग्राम्स दुनिया में कराए जा रहे हैं. एंड वेरी सैडली वो दिन दूर नहीं है कि हमारी भी कोई यूनिवर्सिटी जो है ये चीज शुरू करा देगी और कहेगी कि जी इसकी डिमांड थी इसलिए हमने ये चीज शुरू करा दी. सो व्हाट डज जेंडर आइडेंटिटी मीन? देखें, वी अंडरस्टैंड जेंडर टू बी समथिंग फिजिकल, biological, and this understanding was there for thousands of years till about 1980s. पूरी दुनिया जो है ना ये समझती थी कि जेंडर आपको एट बर्थ असाइन होता है. इट्स समथिंग फिजिकल, इट्स समथिंग बायोलॉजिकल, इट्स समथिंग फिजियोलॉजिकल, और आप उस जेंडर के साथ जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं. ऐसा होता था पहले भी कि कुछ लोगों को शायद वो आइडेंटिफिकेशन इतनी पसंद नहीं आती थी. वो सोचते थे कि काश मैं लड़का हूं तो लड़की होता, काश मैं लड़की हूं तो लड़का होता, लेकिन अदरवाइज यू वुड कंफॉर्म by whatever gender has been assigned to you, with I would say 99% of the people being very happy about it and taking it as very natural.
پھر اس کے بعد ایک کہانی شروع ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں جینڈر جو ہے یہ تو میں نے اپنا جینڈر خود ڈیسائیڈ نہیں کیا. تو کون ہوتا ہے ڈاکٹر جس نے ایٹ برتھ ڈیسائیڈ کیا ہے, کون ہوتے ہیں میرے پیرنٹس جنہوں نے کہ مجھے 15 سال 16 سال 14 سال جو بھی ہے اس طریقے سے ریز کیا ہے, میں اب بڑا ہوا ہوں اینڈ آئی تھنک آئی ہیو مائی اون جینڈر آئیڈینٹی وچ جس میں again the point here being that these people we are talking about transgenders are absolutely normal human beings, so they are physically normal, they don't have any gender ambiguity. ایسی کوئی چیز کی بات نہیں ہو رہی, وہ ایک الگ کیس ہے جس کو ہم بھی ڈسکس کریں گے. so we are talking about people, ہم ایسی عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بچے ہوئے اور انہوں نے بعد میں جا کے اپنا جینڈر چینج کر کے اپنے آپ کو مرد بنا دیا, اور ہم ایسے مردوں کی بات کر رہے ہیں جن کی شادیاں ہوئی اور ان کے بچے تھے اور انہوں نے بعد میں جا کے اپنے آپ کو عورت بنا دیا. دس از جینڈر آئیڈینٹی, دس از what we call جینڈر آئیڈینٹی. اور اس کے اندر انہوں نے جینڈر افرمیشن سرجری کی مدد لی, انہوں نے اس کے اندر ہارمونل ٹریٹمنٹس کی اور انہوں نے اپنا واقعی اپنا جو ہے نا جینڈر چینج کرنے کی کوشش. سو دس کانسیپٹ is being pushed worldwide. اور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس ٹائم پہ ہمارے ملک میں یہ آیا ہے اور ہم بے خبر تھے, ہمیں تو یہ ورڈز یہ ٹرمینالوجیز نہیں پتا تھی. تو آنیسٹلی جب وہ بل پاس ہوا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ بل پاس ہوا تھا آپ لوگ جانتے ہیں آلموسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی نے ریئیکٹ بھی نہیں کیا تھا. وائی؟ بیکاز وی ڈidn't have an idea کہ ٹرانسجینڈر کیا. ہم تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو کوئی جینڈر کی ایمبیگوٹی ہے, اور وہ کیس اس کے لیے ٹرانسجینڈر کا لفظ نہیں استعمال ہوتا, وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے, رادر ان کے لیے LGBTQI. تو اس لائن کے اندر ایک آئی کا لفظ آتا ہے which stands for intersex. تو اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو انٹرسیکس ان کو ہم خنسا کہتے ہیں عربی کے اندر. پاکستان میں شاید ایک ورڈ خسرا کا بھی سیم اسی کانٹیکس میں استعمال ہوتا ہے, but that's the word جو کہ جینڈر ایمبیگوس لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جینڈر ایمبیگوس لوگ جو ہیں that is a reality in society. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص جو ہے نا آنکھ کے بغیر پیدا ہو جائے یا اس کی آنکھ کام نہیں کرتی, کوئی شخص ہے اس کا ایک بازو نہ ہو, اس کی ٹانگ نہ ہو, that's something very normal. اور میں اس کو کہوں گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے جو کہ اس شخص کے لیے بھی ہے اور اس سے بڑھ کر سوسائٹی کے لیے ہے, اس کی پیرنٹس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, کہ کیا وہ جو حق ہے اس کا اس کو پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ چیز دس از سم تھنگ نارمل. اور اس کے اندر شرع جو ہے وہ بڑی کلیئر سٹینڈ کرتی ہے, اور وہ یہ کہ شرع کہتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک جینڈر اپناتے ہیں. سو دے ہیو ٹو بی آئیدر میل اور فیمیل. یہ اگین 1400 سال سے یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کوئی نئی ایز سچ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. فقہا علماء نے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ انہوں نے اجتہادات کیے ہوئے بتایا ہوا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ اب ایکچولی ماڈرن سائنس کی وجہ سے بہت زیادہ کلیئر ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ میل کروموزومز کیا ہیں, ہمیں پتا ہے کہ میل ہارمونل لیولز کیا ہوتے ہیں, کون سے ہارمونز جو ہیں وہ بناتے ہیں میل کو, تو یہ ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی کے اندر ایمبیگوٹی, اور جب ہم ایمبیگوٹی کی بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی شخص نیسیسریلی 50-50 ہو. اٹس ایکچولی اٹ کوڈ بی 10% ایمبیگوٹی, ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی 20% ایمبیگوٹی. تو اگر کوئی ایسی ایمبیگوٹی ہے تو میڈیکل سائنس اب اویلیبل ہے اس ایمبیگوٹی کو ایون فکس کرنے کے لیے. سو دس از ناٹ جسٹ پرمیسیبل, دس از ایکچولی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی, کہ اگر کسی شخص کو ایسا کچھ مسئلہ ہے, جیسے کہ کسی بازو بغیر والے کو کی مدد کرنا, اس کی سپورٹ کرنا اور اس کا بازو بننا, اسی طریقے سے کسی جس کو جینڈر ایمبیگوٹی ہے اس کی مدد کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا ٹو be in that normal role, کہ اس نارمل رول کو وہ اپنا سکے جو کہ اس کے جینڈر کا ہے. یہ سوسائٹی کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بھی ہے. دس از ناٹ جسٹ آن دیٹ پرسن. جب میں میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوں تو ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے اس نے کنٹینیوسلی ہمیں مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ سائنس سے دور ہیں, آپ سائنس نہیں مانتے, and maybe we can have a talk on that as well. لیکن ہمیں وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ نان سائنٹیفک ہیں, اور اپنے آپ کو وہ بہت سائنٹیفک کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ناؤ انٹرسٹنگلی اس ایک چیز میں ان کا جو یہ کلیم ہے اور ان کا جو یہ دھوکہ ہے بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گیا. کیسے؟
We all know there is no basis whatsoever with those people calling for this gender identity thing in science. मैंने आपको बताया कि scientifically it is, everyone knows what a woman is, everyone knows what a man is. इसके अंदर कोई डिबेट नहीं है. ये जो डिस्टिंक्शन है इंसानों में, जानवर में, ये सब जगह पे मौजूद है. People understand that, people know that, और उसके मुताबिक वो करते हैं. लेकिन इन्होंने अब आकर इन्होंने क्या शुरू कर दिया? नो, आई फील लाइक अ वुमन. ठीक है, तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लाया गया, दिस इज समथिंग वेरी अनसाइंटिफिक. दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट ग्राउंडेड इन साइंस. रादर साइंस उनके खिलाफ जा रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे डिफेंड करें. तो अब ये जो LGBT की प्रमोशन है, जब मैं कहता हूं कि ये इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रमोट हो रहा है, तो देखें देयर आर सर्टेन स्टेप्स, और ये जो स्टेप्स हैं ये हमेशा से, यानी बाकी ममालिक में भी, इवन वेस्ट के अंदर, यानी इवन अमेरिका के अंदर, इवन यूरोप के अंदर जब ये चीजें शुरू हुई थी तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से शुरू हुई थी. एंड आई पर्सनली, मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि आई पर्सनली, बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, आई वाज ब्रॉट अप देयर, तो मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया. सो आई सॉ अ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ सोसाइटी जहां पे कि ये चीजें टबू थी, जहां पे कि इनके ऊपर बात करना बुरा समझा जाता था, जहां पे ये कॉन्सेप्ट्स बुरे समझे जाते थे, जहां पे ये वर्ड्स गाली के तौर पे इस्तेमाल होते थे, टुवर्ड्स अ सोसाइटी जहां पे कि वो प्राउडली अनाउंस करते हैं, और जब वो अनाउंस करते हैं तो उनको हर किस्म की पजीराई मिलती है. मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक एक्टर ने अनाउंस किया, एक्ट्रेस ने अनाउंस किया कि वो उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया है, तो उसको, वो कैनेडियन थी, तो उसको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया. सो अभी इस वक्त ये हालत है. उसकी जो तस्वीर है वो टाइम के कवर के ऊपर वो तस्वीर जो है ना, विद इन 3 months ऑफ दैट अनाउंसमेंट वो छप गई. तो बड़ी पजीराई मिलती है. लेकिन व्हाट आर द स्टेप्स? तो वहां पे भी और यहाँ पे भी वही स्टेप्स फॉलो होते हैं, और हम अभी देख सकते हैं. पहला स्टेप जो है ना, लीगल कवर होता है. सो सबसे पहली चीज उनके लिए ये होती है कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज बना दें जिन लॉज के मुताबिक इसके बारे में बात करना, इनको गलत कहना, इनको बुरा कहना, इनको चैलेंज करना, ये मना हो जाए. तो इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ भी ये शुरू हुआ, और हमारे यहाँ ये ट्रांसजेंडर एक्ट से शुरू नहीं हुआ, विच वॉज 2018, बल्कि 2013 में चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी ने एक लॉ पास किया था, और उन्होंने नादरा को हिदायत दी थी कि आप 3rd जेंडर रजिस्टर करना शुरू करें. सो एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट वाज देयर. सो 2013 से हमारे नादरा में आप जेंडर में मेल फीमेल की बजाय एक्स लिखवा सकते हैं, एंड दैट वाज द 3rd जेंडर. तो और हम उस वक्त भी इस जेंडर वाली चीज के अंदर बाहर के ममालिक से आगे थे. सो अगर आप 2013 में निकाल के देखें तो बहुत कम और ममालिक ऐसे होंगे जहां पे इस चीज की इजाजत थी कि आप तीसरा जेंडर लिख सकें. अब बहुत ज्यादा हो गए. इसी तरीके से 2018 में जब हमने लॉ पास किया, ट्रांसजेंडर एक्ट, तो हमने ये लॉ पास करने के साथ ही नादरा को डायरेक्टिव्स दिए कि एनीवन कैन वॉक इन and go there at a Nadra desk and change his gender based on his self-perceived gender identity. इसका और कुछ मतलब नहीं है, बल्कि यही है कि जी अगर मैं किसी सुबह उठता हूँ और मुझे ख्याल आता है कि मैं खातून हूँ, या मैं फील करता हूँ लाइक अ खातून, या मैं बिहेव करना चाहता हूँ एज अ खातून, या मैं चाहता हूँ कि मुझे एड्रेस किया जाए एज अ खातून, या मैं खवातीन के बाथरूम्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं खवातीन के स्विमिंग पूल्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं नादरा में जाके ऐसा कर लूं और मुझे नादरा वाले नहीं रोकेंगे. ये चीज अभी, क्योंकि आपको पता है 2022 में, इस साल में इसके ऊपर दोबारा से डिबेट शुरू हुई, और वो गई भी है, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी गई, सेनेट की कमेटी के पास भी गई. तो इस वक्त नादरा को इससे रोक दिया गया है. लेकिन तकरीबन कोई 5-10 हजार केसेस, मुझे डेटा एग्जैक्ट नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ कोट नहीं किया, लेकिन जो मीडिया में आ रहा था वो 5-10 हजार केसेस उन्होंने जेंडर चेंज किए हैं. तो ये चीज इस वक्त रुकी हुई है, बट इट वाज स्टार्टेड, इट वाज एनेक्टेड. फिर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसके लिए लीगल कवर. जब लीगल कवर हो जाता है तो फिर बड़ा आसान हो जाता है एक कल्चरल एक्सेप्टेंस डेवलप करना. क्योंकि कल्चरल एक्सेप्टेंस डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके लिए आसान तरीका ये है कि आप फिल्मों का सहारा लेते हैं, आप ड्रामों का सहारा लेते हैं, आप गानों का सहारा लेते हैं, आप पॉपुलर सेलिब्रिटीज का सहारा लेते हैं,
ٹھیک ہے, اور آپ ان کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں, تو ان کا ایئر ٹائم آپ بڑھا دیتے ہیں, آپ ان کو اوارڈز دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ ہوا ہے جو کہ ابھی جوائلنٹ مووی کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. سو یو آر سیئنگ اٹ کہ کیسے اس کو ابھی اس کو شارٹ لسٹ کر دیا ہے اس کے لیے آسکر ایوارڈز کے لیے. ہم نے تو نامینیٹ کیا, انہوں نے شارٹ لسٹ کر دیا. اب اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کہ آسکر جیت بھی جائے, کیونکہ آلریڈی اس نے کین فلم فیئر ایوارڈ کے اندر تقریباً 4 کے لیے نامینیٹ ہوئی, 2 جیت چکی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس مووی کو اس میں فرانس میں کین فلم فیئر ایوارڈز کے دوران اس کے کرو کو 8 منٹ کی اسٹینڈنگ اوویشن ملی. 8 منٹ لوگ کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے رہے ایز اف اس کے کرو کی کوئی انسانیت کے لیے بہت بڑی خدمت یا قربانی ہے, ٹھیک. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ اگین یہ چیزیں اسپریڈ کی جاتی. اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کر دی ہے جینڈر آئیڈینٹی بینگ اے بیسک ہیومن رائٹ. تو یہ ہوموسیکشولیٹی یعنی سیکشل اورینٹیشن پہلے سے تھی کہ انسان کی مرضی ہے, لیکن اب انہوں نے اس جینڈر آئیڈینٹی کانسیپٹ کو بھی بنا دیا ایک ہیومن رائٹ ہے. اور اس کی وجہ سے اس وقت بہت عجیب سچویشن ہے ویسٹ کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو سکولز کے اندر اب وہاں پہ کاؤنسلرز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ 16 سال کے بچوں کو جینڈر آئیڈینٹی پہ کاؤنسل کر رہے ہیں. یعنی بچہ جا کے پوچھتا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں لیکن لڑکوں کے کھلونے سے کھیلوں, تو وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہاں تم جو ہے نا سرجری کروانا چاہتے ہو تو تم فلانے اسپتال سے کرا سکتے ہو, فائنینسنگ تمہیں یہاں سے مل سکتی ہے, یہ تمہارے رائٹس ہیں. دس از ہیپننگ, ٹھیک ہے. آپ گوگل کیجئے گا, میں ریفرنسز بھی, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, میں بھی ویب سائٹ شیئر کروں گا, تو وہاں پہ ریفرنسز کے ساتھ یہ ساری چیزیں پڑھی. پھر اسی طریقے سے another thing which they do for this cultural invasion is کہ آپ کے کارٹونز میں, آپ کے اسکول بکس میں اور آپ کی ٹیکسٹ بکس میں, تو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو کتابیں ٹیکسٹ کا حصہ ہوتی ہیں, ان سب کے اندر اور آپ کی اسٹوری بکس میں ان کانسیپٹس کو اسپریڈ کیا جاتا ہے. تو آپ کی جو کہانی ہوگی نا, اس کہانی کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک فیملی ہے جس میں 2 باپ ہیں, ایک فیملی ہے جس میں کہ ماں اور ماں کی آپس میں سیم سیکس میرج ہوئی تھی. So things like that they would spread. اب اگین یہ باتیں کرتے ہوئے بہت برا لگتا ہے, لیکن 32 ممالک اس وقت ایسے ہو چکے ہیں جس کے اندر سیم سیکس میرج لیگلائز کر دی گئی ہے. So 32 countries where this is legalized. And again a very shameful thing, انڈیا جو کہ سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن والا ملک ہے, اور میں فرسٹ لارجسٹ کی طرف بھی آتا ہوں, وہاں پہ اس ٹائم پہ کنسیڈر ہو رہا ہے, ان کا سپریم کورٹ کنسیڈر کر رہا ہے کہ ہم سیم سیکس میرج کی اجازت دیں یا نہ دیں. اور آپ جانتے ہیں ایک اگین ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ اس وقت 3rd لارجسٹ HIV پاپولیشن ہے دنیا کے اندر. سو اف دے گرانٹ دس تو پھر یہ فرسٹ لارجسٹ پاپولیشن پہ بھی آ جائیں گے. وائی؟ بیکاز اگین دیر ول بی اے لیگل کور فار پیپل ٹو کمٹ دیز فاحشات. Having said that, جو سب سے بڑا مسلمان ملک ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے یوزلی؟ نہیں, سب سے بائی پاپولیشن بڑا انڈونیشیا کو کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس مہینے کے شروع میں انڈونیشیا نے فار دا فرسٹ ٹائم ان اٹس ہسٹری سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج کو پینلائز کیا. انہوں نے قانون پاس کیا کہ اس کی اجازت نہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے, 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں اور بھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون 3 سال بعد سے نافذ ہوگا, تو مطلب وی آر ناٹ ریڈی, یہ قانون بنا دیا 3 سال بعد سے, اور سزا رکھی اس کی 1 سال قید. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے, اس پہ ثابت ہوتا ہے, تو اس کے لیے 1 سال قید رکھی. اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ اس کے بعد ویسٹرن میڈیا پاگل ہو گیا. CNN کے اوپر آرٹیکل سے آرٹیکل آ رہے ہیں کہ جی یہ ٹورزم کو ان کے نقصان ہوگا, اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کس راستے پہ چل نکلے ہیں, اور یہاں کی مسلمان آبادی جو ہے وہ ہائی جیک کر رہی ہے پورے کے پورے سسٹم. کیونکہ تقریباً وہاں پہ 40 ملین کرسچنز بھی رہتے ہیں, تو انہوں نے ہائی جیک کر لی, اور یہ سارا کچھ. اچھا, کرنے والوں نے کیوں کیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو لیڈرز ہیں انہوں نے ایسا قانون کیوں بنایا ہوگا؟ This is very important to understand. اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو بھی ایسا کام اس وقت ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جس وجہ سے کہ انڈونیشیا نے کیا. نہیں, کیوں انہوں نے, سوال یہاں پہ یہ کہ کیوں انہوں نے ایک ایسا رول بنایا جو کہ اپیرنٹلی آپ کی جو سیکشل لبرٹی ہے اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے based on Islamic principles. So اسلام سیکس آؤٹ آف میرج کی, آؤٹ سائڈ میرج کی اجازت نہیں دیتا, تو انہوں نے کیوں ایسا رول بنایا؟ کیونکہ جی نہیں,
So very good, half portion of the answer. So the question would now be, why do those people, the rulers, why are they interested in implementing some Islamic principle? That's the question. So do you really think کہ ہمارے rulers یہ example set کرنے میں interested ہیں? Do you really think that? So کس کو any international propaganda کے تو وہ اس لحاظ سے خلاف جا رہا ہے. Okay, I get your point. آپ exactly. This is the point. So all of such things are done under public pressure. Now just think about it. Can you think about a single ruler in Pakistan جس نے کہ اپنے دور حکومت میں اسلام کو استعمال نہ کیا؟ یعنی چیزوں کو, میں ایک جان بوجھ کے ایک ورڈ استعمال کر رہا ہوں, چیزوں کو اسلامک ٹچ نہ دیا ہو. Exactly. So unfortunately, this is so. But what does it show to us? It shows to us that the Ummah overwhelmingly loves Islam, wants to be ruled by Islam, loves Islamic principles, and sees a solution to these problems in Islamic principles. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے اگر اس پہ ہم سوچیں. Another thing جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے امریکہ کا, وہ اس وقت ریگولیشن, اس وقت ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ جو یہ ہوموسیکشوالٹی میں انوالوڈ لوگ ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے پاس یہ سیلف ٹیسٹنگ کٹ رکھیں ایڈز کی, اور ہر 3 مہینے بعد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں. سو اگین دس از دی ایکسٹینٹ ٹو وچ دے آر ریڈی ٹو گو. لیکن ساتھ میں انہوں نے کیا کہنا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا یہ کرتے رہنا ہے, اس کے اوپر ہم کسی قسم کی پابندی نہیں مانیں گے, چاہے ہمیں ہر 3 مہینے بعد تو کیا ہر 3 گھنٹے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے. اچھا, اب ویسٹ کے اندر کچھ چیزیں بتائیں, کچھ مزید چیزیں. اس وقت نا ایک وہاں پہ بھی ایک بہت ہی پریشر ہے LGBT رائٹس کے کانسیپٹ کا, یہ ساری چیزوں کو سپریڈ کرنے کا, اور اتنا پریشر ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ باب چیپیک جو ہے, یہ 2020 میں ڈزنی کا CEO بنا تھا. تو اس کا بھی بیان آیا, بننے کے فوراً بعد اس نے ایک بیان دیا, اور اس میں اس نے کہا کہ ہم انکریزڈ کمٹمنٹ شو کریں گے اپنے مواد کے اندر ٹورڈز LGBTQ کیریکٹرز. ٹھیک ہے, یعنی ایک کارٹون اور انٹرٹینمنٹ بنانے والی جو انڈسٹری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لیسبینز, گیز اور ان چیزوں کو ہم پروموٹ کریں گے, انکریز کمٹمنٹ. اور مزے کی بات یہ کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا اس ٹائم پہ آلریڈی ڈزنی کے 17 سے زیادہ کیریکٹرز جو ہیں وہ LGBTQ کے تھے. سو جسٹ امیجن واٹ اٹ مینس. یعنی آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں, اور اسی لیے ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, کیا کنزیوم کر رہے ہیں. We need to be personally involved. وہ زمانہ چلا گیا جب ہم سمجھتے تھے کہ کارٹون بس ٹام اینڈ جیری اور ووڈی ووڈ پیکر ہوتا ہے اور بچوں کو لگا دیں گے اور یہ اس کے ساتھ بزی رہیں گے. نہیں, اس ٹائم پہ پوری کی پوری ذہن سازی جو ہے وہ ان پروگرامز کے ذریعے ہو رہی ہے, اور ونس یہ ذہن سازی ہو جاتی ہے اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, اس لیکچر کے لیے اور اس سے اگلا جو آرٹیکل ہے اس کے لیے میں نے کافی اسٹڈی کی. تو I was trying to understand کہ ویسٹ میں وہ لوگ کیا بلیو کرتے ہیں کہ کوئی شخص, کوئی بچہ یا بچی کیوں جینڈر آئیڈینٹی کا شکار ہوتا ہے. سو انہوں نے بھی تو اس چیز کو اسٹڈی کیا ہوگا. تو مجھے جو پیپرز ملے ان کے اندر ایک بات جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ تھی اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 75% آف دا پیپل جو کہ ٹرانسجینڈر ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ اپنی جینڈر آئیڈینٹی چینج کی ہے, ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں پہلی بار یہ خیالات اور یہ فیلنگز کس ایج میں آئے تھے, وہ کیا ایج ہوگی جنہوں نے بتائی تھی؟ Any guesses? It was 7 years. 75% لوگ کہہ رہے ہیں 7 سال. Now this is, why is this very important? Why is this point extremely important? جی بس ایگزیکٹلی بالکل, دس از دا پوائنٹ. جی تو کیا
क्या लेसन है हमारे लिए इसमें? Why is this so startling? Why is this so important? 7 years, what does it tell us? बिल्कुल सही. So we don't have much time. बच्चे के साथ आपके पास बस यानी 7 years. हमें तो लगता है ना कि हम इनकी परवरिश 7 साल के बाद शुरू करेंगे. अब 7 साल में वो क्या परवरिश है? यानी 7 साल में तो आप उसको नमाज सिखाने का भी हुक्म नहीं है. What do you do till 7 years? बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ना. इस पे सोचने की जरूरत है. मैं इस पे बहुत डिटेल में अगली उसमें टॉक में जाऊंगा, लेकिन इट्स एक्चुअली यू हैव टू बी द राइट रोल मॉडल. यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद योर चाइल्ड, और उसने ये सारी चीजें जो है ना एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखनी है. ठीक है, तो इस पे हम फिर इंशाल्लाह. और इसी तरीके से ये कार्टून शार्टून देखना, ये तकरीबन आजकल तो कम से कम उम्र होती जा रही है ना शुरू करने की. आजकल तो तकरीबन 1.5 साल के बच्चे को भी माँ और बाप जो है खाना खाने खिलाने के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, और उसके ऊपर फिर जो भी चीज लगी हो. इसी तरीके से अच्छा, ये जो वेस्टर्नर्स है ना, ये अल्फाज के ऊपर भी बहुत ख्याल करते हैं. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो थी, जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, तो उस वक्त जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर था. अब ये इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है. तो LGBTQ कम्युनिटी ने एतराज किया, लॉबी किया, और उन्होंने इसको कहा कि ये नहीं होना चाहिए. और उन्होंने एक और लफ्ज दिया, जेंडर डिस्फोरिया. अब जेंडर डिस्फोरिया भी यही बता रहा है कि कुछ चीज अपनी जगह पे नहीं. देयर इज सम कंफ्यूजन. डिसऑर्डर से निकल के कंफ्यूजन में आ गए. तो उन्होंने फिर इस पर भी एतराज किया. और अब जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डोमिनेंटली, वो है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस. इनकॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब कि आपके ख्याल में कुछ है और किसी और के ख्याल में कुछ, बस एक इनकॉन्ग्रुएंस है. तो ये वर्ड्स भी इतने मैटर करते हैं. और इसी तरीके से ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इन्होंने जो मेडिकल की किताबें हैं जो डेफिनेशंस देती हैं, उनमें से इस ट्रांसजेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बीमारी से निकाल के, ठीक है, और उसको एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डाल दिया, which actually serves our concept very well. Why? Because हम भी इसको बीमारी नहीं समझते. हम मुसलमान इस किस्म की जो शहवात हैं, इस किस्म की जो नफ्स से रिलेटेड चीजें हैं, हम उसको बीमारी कह के नहीं खत्म कर सकते कि हाँ ये बीमारी है. तो हम में से कोई भी नहीं समझता कि किसी शख्स को जना करने की बीमारी है. हम में से कोई नहीं समझता कि किसी शख्स को चोरी करने की बीमारी है. तो ये कॉन्सेप्ट्स ऐसा हम इसको बिल्कुल बीमारी नहीं कहना चाहते. एक और चीज जब मैं देख रहा था वो ये कि जो इस वक्त बड़ा जिक्र किया जाता है, एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि एड्स के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको कि ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं. तो मैं देख रहा था तो उसमें इनके अपने जो लिटरेचर है मेडिकल का, उसमें लिखा हुआ था कि इसका मेन गोल ये ART देने का ये है कि एक शख्स जिसको ऑलरेडी HIV का वायरस है, जिसको ये बीमारी ऑलरेडी है उसके अंदर है, कि उसका वायरल लोड कम किया जाए. यानी ये बीमारी के इलाज के लिए प्राइमरीली नहीं दी जा रही, क्योंकि इलाज उसका ऐसा सच है नहीं, उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, लेकिन ये दी जाती है ताकि उसका वायरल लोड कम हो. बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसा क्यों करते हैं, वायरल लोड क्यों कम करते हैं? ताकि ये शख्स अगर किसी दूसरे शख्स के साथ एक सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको ये बीमारी फैल ना सके. सो उनका पूरा फोकस इलाज में भी इस वक्त यही है कि आप जो कर रहे थे आप वो करते रह सकें विदाउट इन्फेक्टिंग द अदर पर्सन. अब एक और चीज, ये जो यूरोपियन नेटवर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो इसको नाम दे दिया जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का. तो ये एक ENIGI एक पूरी तंजीम बनी हुई है यूरोप की, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टडी कर रही है ट्रांसजेंडर के ऊपर. और इसके तकरीबन 2600 पार्टिसिपेंट्स एनरोल हो चुके हैं और 4 क्लिनिक्स हैं यूरोप के अंदर. यानी इतनी बड़ी स्टडी अमेरिका के अंदर भी नहीं हो रही जितनी यहाँ पे हो रही है. दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है. इस स्टडी का की एग्जिस्टेंस, मेयर एग्जिस्टेंस हमें क्या बताती है? सो व्हाई वुड पीपल who are so vehemently defending the right of gender identity themselves trying to recruit people and study them, what does it show us? ये चीज हमें क्या बताती है? जी
Okay, that's partly very correct. Or so why? Or देखिए, सबसे पहली चीज जिससे पता लगती है कि दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, यानी इंसान है ना वो भी, उनको भी उसी वही की जरूरत है जो हमें मिली हुई है, उनको भी उसी हुदा की जरूरत है, उनको भी अहदिना सिरातल मुस्तकीम की जरूरत है। अब वो तो उनके पास, वो तो नहीं मानना चाहते उसको। जब वो नहीं मानना चाहते तो वो समझ रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, and that's why they are, before they start, they have started justifying it and promoting it, लेकिन at the same time they are trying to understand it as well. तो ये स्टडी बेसिकली ये बताती है कि वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है, वो भी हैरान है कि क्यों इतने बड़े नंबर्स में, मतलब दिस इज समथिंग अगेन बहुत ही अजीब सी बात है ना, ये लोग एग्जैक्टली दे आर कंफ्यूज। तो देखें, राइट और रॉन्ग का बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आप कभी भी इन ममालिक में ना ये नहीं देखेंगे कि वो इन चीजों के मामले में वापस सही रास्ते पे या खैर पे आए। लेकिन वो करेंगे क्या कि वो इसके लिए इलाज प्रपोज करेंगे, इसके लिए तरीके बताएंगे, इसके लिए वो और क्लिनिक्स खोलेंगे, इसको वो फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टडी हमें ये बताती है दैट दे डोंट हैव आंसर्स, they at the moment are clueless, they are studying these things, ठीक है, they are studying them, these people, उनको रिक्रूट करते हैं, उनसे पूछते हैं किस एज में हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। so this is again alarming for us कि वो लोग जो कि देखें, मैंने आपको बताया हम कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम 2022 में आई है, उसका नाम है व्हाट इज अ वुमन, एक औरत क्या है, एक बंदे ने बनाई है। तो उसके अंदर वो जाके लोगों से पूछता है, तो अब वो जाके एक सर्जन से पूछ रहे, खातून सर्जन है, और उससे पूछ रहे कि 16 साल की बच्चियों का तुम जेंडर चेंज करती हो। हालांकि 16 साल की बच्ची को सिगरेट लेने की इजाजत नहीं है, गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, अपने ऊपर परमानेंट टैटू बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये टैटू पर रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका तुम जेंडर चेंज कर रही हो, सर्जरी कर रही हो जो कि लीगल है, और ये बच्ची 2 साल बाद जब रोएगी, पहले तो 67% चांस है ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो हर 100 मरीज जो आएंगे सर्जरी के लिए, तकरीबन 70 के करीब कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे, जो कि वो अगली सारी जिंदगी भुगत रहेंगे। और जो कर लेंगे, अगर उनको ये होश आया कि यार मैं तो 16 साल में मुझे पता ही नहीं था मैंने ये क्या कर दिया है, एक मूवी देख के या किसी दोस्त की खातिर, तो व्हाट इज दिस, तो वो कहती है नहीं ये तो राइट है, ये तो एक बच्चे का राइट है, और वो तो एडल्ट है। वो अब डिफेंड ऐसे कर रही है कि नहीं 16 साल वाला बस एडल्ट हो चुका है। और मैं उस वक्त बैठ के सोच रहा था कि हमारे यहाँ अगर किसी बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में हो जाए तो उसके ऊपर वो इतना बड़ा वावेला खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे जो है ना चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। और आप जो है खुद बैठ के कानूनी तौर पे, अमेरिका के अंदर इस वक्त 4 या 6 ऐसे अस्पताल हैं जिनके अंदर कानूनी तौर पे आप इस उम्र के बच्चों का जेंडर चेंज कर सकते हैं। जी then they try to find ways to justify what in their heart they know is not correct or doesn't seem correct to them, and then they're wrong. सही, टोटली एग्री, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रमोशन शुरू हुई थी वो 2013 में हो गई थी, जब इन्होंने ये थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अगेन अबाउट ट्रांसजेंडर। अगर क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम डिटेल में गया था, तो आज क्वेश्चन आंसर्स अगर हो तो आई विल टॉक अबाउट इट, अदरवाइज आई वोंट। फिर मैंने आपको बताया कि नादरा ने फिर ये जेंडर रीअसाइनमेंट वाला एक असूल आया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये सेल्फ परसेप्शन के ऊपर है, तो अगर आप सेल्फ परसीव करते हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज जो कि बहुत से लोगों को इतना नहीं पता लगा, क्योंकि इस साल मेन मीडिया को इतना नहीं आया, तो था सारे अखबारों में, लेकिन वो ये कि एक मूरत मार्च भी हुआ है। तो औरत मार्च तो हम जानते थे, अब एक मूरत मार्च हुआ है। और मूरत जो है वो सिंधी जबान में ये वर्ड है जो कि वो ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रांसजेंडर मार्च किया है जो कि 20 नवंबर को हुआ था इसी साल, और उसके अंदर उन्होंने शराइत रखी तकरीबन कोई 8 या 10। उसमें से जो चौथी शर्त है बहुत क्लियरली जो उन्होंने जिसके लिए मार्च किया वो ये है कि लोगों को जेंडर आइडेंटिटी का हक दिया जाए, सेल्फ परसीव्ड,
یعنی اگر کوئی کہتا ہے یہ لوگوں کی مرضی ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے کہ کوئی کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی ایج پہ اپنا جینڈر چینج کر سکے, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی فزیکل ایشو, وداؤٹ اینی ڈاکٹرز انوالومنٹ, وداؤٹ اینی پریویس ہسٹری آف ٹریٹمنٹ. یہ ان کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو اگین تھنگز آر موونگ ویری ویری فاسٹ. اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ ہم لوگ ہیں, عوام ہیں, ادروائز انہوں نے تو قانون بنانے سے لے کے کلچرل تک اور یہ سوسائٹی کے اندر اس کے لیے تحریک چلانے سے لے کے ایوری تھنگ دے ہیو آلریڈی ڈن. اب کوئکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ کا جو سولوشن ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو یہی ہے نا کہ وہ اس کے جو سمٹمز ہیں اس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو ویسٹ کا سولوشن کتنا کامیاب ہے, تو اگر ہم دیکھیں کوئکلی یہ تین فگرز دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے. نمبر 1, ان کا گول یہ تھا اس سال کا 2021 کا گول یہ تھا کہ اس میں 0.5 ملین 5 لاکھ نئے کیسز دنیا بھر میں انہوں نے کہا تھا کہ آئیں تو ہم سمجھیں گے کہ بس ہم کامیاب ہیں, لیکن 15 لاکھ آئے. تو 5 کی بجائے 15 لاکھ نئے کیسز HIV کے دنیا بھر میں آئے. دس از دیئر سولوشن. ہر 2 منٹ, یعنی ہر 2 منٹ کا مطلب یہ گھنٹہ بھی گزرا ہے, 30 لوگ, ٹھیک ہے, 30 ایڈولسنٹ گرلز یا ینگ ویمن نئی انفیکشن ان کو ہو رہا ہے HIV کا. سو ایوری 2 منٹس. اور اس سے بھی زیادہ ایڈز کی جو پینڈیمک ہے وہ ہر منٹ ایک زندگی اس نے لی ہے 2001 میں, which means a total of 650,000, 6.5 لاکھ deaths ہوئی ہیں. One of the biggest medical reasons of death جو ہے اس وقت یہ ایڈز بنا ہوا ہے. باوجود اس ساری ٹریٹمنٹ کے باوجود اس وقت جو بھی میڈیکل سائنس ان کے پاس اور جو سارے ان کے پاس میڈیکل والے ٹولز ہیں, سو آف کورس دس از ناٹ ورکنگ. ناؤ جسٹ تھنک, اسی بیماری کو یہ یہاں لے آتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پہ نہ وہ ٹولز موجود ہیں نہ وہ دوائیاں موجود ہیں, اور ہم جانتے ہیں وہ دوائیاں مہنگی بھی بہت ہیں, اور ان کے پیٹنٹس, ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ویسٹرن کمپنیز کے پاس ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ تقریباً 1 سال کی جو ڈرگز ہیں HIV کی, وہ ایک ایوریج شخص کی پوری سال کی انکم سے زیادہ ہے. تو اگر ایک بندہ پورا سال, ایک ایوریج شخص تھرڈ ورلڈ کا, افریقن کنٹریز کا, ایشین کنٹریز کا پورا سال کماتا ہے اور اس کمائی کو وہ خرچ نہ کرے, جمع کر لے, تو اس سے وہ 1 سال کی HIV کی ڈرگز نہیں خرید سکتا, یہ اتنی مہنگی ہے. تو اپنے ممالک کے اندر تو انہوں نے مختلف انشورنس پالیسیز کے ذریعے وہ کر کے وہ پھر بھی سپلائی کر رہے ہیں, لیکن اگر ہماری طرف یہ چیز جس طرح کی اب آ جاتی ہے تو we will not be able to contain it. کوئکلی اسلام کے سولوشن پہ بات کرتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل بات جو ہے اس پہ اگلے اس میں کرنی ہے میں نے بہت ڈیٹیل میں, لیکن اگر ہم کوئک سی بات کریں کچھ پوائنٹس, تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر جو بھی سیکشل ایکسپریشن ہے وہ نکاح کے فریم ورک کے اندر ہے. تو خالی یہ چیز اس سب چیز کو بہت ہی مطلب لمٹ کر دیتی ہے, ایک بڑی فرنج سی چیز رہ جاتی ہے اگر آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنا. اور یہاں پہ پھر وہ بات آتی ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر جو ڈرامے بن رہے ہیں, جو فلمیں بن رہی ہیں, جو کانسیپٹس پھیلائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے جیسا میں نے شروع میں بھی کہا, چاہے وہ یہ ویمن امپاورمنٹ کی چیز ہے, چاہے فیمنزم کی چوتھی ویو جس کی بات ہو رہی ہے, چاہے یہ ٹرانسجینڈر کی جو نئی لانت آئی ہے, کیا یہ سب کچھ فیملی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ میرج کے انسٹیٹیوٹ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے؟ آپ ابھی ینگ لوگوں سے پوچھنا شروع کریں, کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو ینگ لوگ تو اس وقت شادی سے بھی بیزار نظر آتے ہیں. آج تک وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو کوئی کامیاب شادی دیکھی نہیں, ہم تو اس چیز کو ہم ویلیو نہیں کرتے, which is really something surprising. Just 20-25 years back ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہوتے تھے ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ شادی ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اب کچھ عجیب سا ایک سسٹم. پھر اسی طریقے سے ہمیں بڑی کلیرٹی لانے کی ضرورت ہے اور اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے جینڈر رولز کو. یہ جو جینڈر رولز کا کانسیپٹ ہے, اگین نیکسٹ ٹاک میں اس پہ اور ڈیٹیل میں بات ہوگی. اور پھر اٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر دیٹ ان اسلام دیر از نو تھرڈ جینڈر, that in Islam there is no concept of transgender. میں نے اپنی طرف سے ایکسپلین کیا, لیکن میں نے کہا اگر کوشچن آنسرز کے اندر آئے گا تو میں پھر ڈیٹیل میں جاؤں گا. اور اسی طریقے سے یہ جو قوم لوط والا فعل ہے, اس کے بارے میں تو ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو کنکلوڈ کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ان ساروں کو. تو پہلی چیز
the bad news کہ we are in a concentrated epidemic. تو یہ جو خاص قسم کے کی پاپولیشن جس کو کہتے ہیں ان کے اندر یہ اس وقت بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے. جو بڑا ریزن بتا رہے ہیں ایکسپرٹس وہ بتا رہے ہیں. اچھا اگین ویری سوری دیٹ آئی ایم شیئرنگ دس, لیکن یہ جو مین ٹو مین یا مین ہیونگ سیکس ود مین ہے, ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں 18 to 24 ایئرس کی جو لڑکوں کی پاپولیشن ہے اس میں یہ سب سے زیادہ. اگین سم تھنگ ویری ویری سیڈ. اسٹرانگ ایجنڈا فار LGBT پروموشن ورلڈ وائڈ. تو پوری دنیا اس وقت جو ہے اس سارے ایک فتنے سے گزر رہی ہے اور وہاں پہ اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان از ناٹ این ایکسیپشن. ٹھیک ہے, پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, مسلمان دنیا کے اور ممالک کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہر کوئی اسٹیج میں کہیں تھوڑا سا آگے, کوئی اس وقت رولز بنانے کی اسٹیج پہ ہے, کوئی اس وقت فلمیں بنانے کی اسٹیج پہ, اور کوئی اس سے بھی آگے نکل گیا ہے, اور وہاں پہ اب اس چیز کو عام ہو چکی ہے, ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو بھی ویسٹرن سولوشن ہے, کیونکہ وہ سمٹمز ہر چیز میں وہ سمٹمز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ کبھی بھی روٹ کاز کی طرف نہیں آتے ہیں, وہ کبھی بھی انسان کی فطرت کو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کے سولوشنز کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے سولوشنز اپنے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ پھر پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہاتے ہیں. تو اگر وہاں پہ کسی کو کوئی زخم ہے جس سے کہ خون نکل رہا ہے اور اس کو آپ نے فکس کرنا ہے, تو وہ اگر وہ پلاسٹر لگا کے بھی کر رہے ہیں تو ان کے پاس اتنے پلاسٹر موجود ہیں کہ وہ اتنے لگا دیتے ہیں کہ شاید وہ اس خون کو ٹیمپرری روک بھی پاتے ہیں. لیکن ہماری سچویشن تو بہت ڈفرینٹ ہے. اور اسلام کا جو سولوشن ہے وہ ہمیشہ ہر چیز میں روٹ کاز کو ایڈریس کرتا ہے. یہ مینٹیلٹی بھی ہم نے سمجھنی ہے, اس کو ہم نے اپنے اندر جو ہے نا انکلکیٹ کرنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں بڑا ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹو, بڑا ہی مختلف زاویہ دیتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ویدر اٹ از the simple thing کہ میل کیا ہے, فیمیل کیا ہے, ان کے رولز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ریلیشن شپس کیسے ہونی چاہیے. تو اسلام جو ہے وہ ہمیشہ روٹ کاز کے اوپر فوکس کرتا ہے. اور تو آخری چیز پھر یہی ہے کہ اٹس ریئلی سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر وی تھنک کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں, اس کی جو ہے نا ترویج کے لیے کام کریں, یا ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور کوئی موقع ملے گا اور چیزیں ابھی بھی اتنی خراب نہیں ہوئی ہیں. تو جزاک اللہ خیر, دس از اٹ فرام مائی سائڈ. اگر کوشچن آنسرز اب ہم بریک کے بعد کریں گے یا کیسے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو کوئک ٹی اینڈ دین ویل کم بیک فار کوشچن آنسرز. تھینک یو. چائے کے لیے اوپر جانا ہے, سیکنڈ فلور. اس کو اسٹاپ کر دیں. کوشچن تو بہت سارے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ HIV کی سوشل اویئرنیس کتنی ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس کو کیسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے فرام دا پرسپیکٹو آف کہ آپ نے کہا یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے فرام ون پرسن ٹو دی ادر, بٹ اٹ only transmit between people who are involved in same sex, یا کسی اور طرح سے بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے؟ صحیح. ایسا ہے کہ ایک تو میں نے میکینزم بتایا نا جو کہ پری ڈومیننٹ تھا تقریباً 2017-18 تک نا, وہ تھا یہ سرنجوں کے ذریعے. کیونکہ جب ایک بندے کا بلڈ یا کچھ اور باڈی فلوئڈس دوسرے بندے کے بلڈ یا باڈی فلوئڈس کے ساتھ اس میں کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو تب یہ اسپریڈ ہوتی ہے. اب اس کی جو چانسز ہیں ادر دین کے میڈیکل پروسیجرز کے اندر احتیاط نہ برتی جائے, ایک تو وہ ہو گیا جو کہ کافی حد تک دنیا نے تو بہت قابو پا لیے. پاکستان میں بھی اب اتنے برے حالات نہیں ہیں کیونکہ میڈیکل پروفیشن جو ہے وہ ہر جگہ میڈیکلز کا ایک منیمم سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, ہر کوئی تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح میڈیکل سٹاف, ان کی سرٹیفکیشنز, تو وہ والے معاملات اب کافی حد تک کنٹرول ہیں, ایکسیپٹ فار ایک کیٹیگری جو کہ ڈرگ یوزرز کی ہے, خاص طور پہ جو یہ ہیوی ڈرگز, انجیکٹیبل ڈرگز استعمال کرتے ہیں جس میں افیم وغیرہ, ہیروئن وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں. اور دوسری جو پھر آپ نے جیسا بتایا کہ یہ جو سارا سیکشول جو ہے ایکٹ اس کے ذریعے ہی پرائمریلی, تو اب اس وقت پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں یہ ایک موڈ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اس کے اسپریڈ کا, اور اس کے علاوہ آلموسٹ کوئی اور شکل نہیں ہے. سو نارمل کانٹیکٹ سے, نارمل چیزوں سے نہیں, یہ مچھر سے فار انسٹنس لوگ سمجھتے ہیں جیسے ڈینگی اسپریڈ ہوتا ہے, تو نہیں, یہ اس طرح نہیں اسپریڈ ہوتا. تو اگر ایک شخص ہے جس کو HIV ہے اور اس کو مچھر کاٹ لے اور وہی مچھر کسی اور شخص کو کاٹے تو اس سے HIV نہیں اسپریڈ ہوتی. تو کوشچن یہ کہ
ہم تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اسلامکلی سوشلی, then how is it spreading? وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از ریئلی سیڈ کہ ہماری جو عوام ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہے, اور ہماری جو اشرافیہ ہے, جو ہمارے رولرز ہیں, جو کہ جن کے ہاتھ میں ہے جوائلنٹ مووی کو بین کرنا یا نہ کرنا, ان کی ایک ڈائریکشن. تو ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں انوالوڈ بھی ہیں, اور وہ اس قسم کی چیزوں کی پروموشن میں بھی انوالوڈ ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی بھی سٹل یہ اگر آپ سوچیں تو الحمدللہ یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. اتنے بڑے ملک کے اندر 1,65,000 ٹوٹل کیسز ہونا کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اٹس سم تھنگ وچ از لمیٹڈ, ٹھیک ہے. لیکن جو پوائنٹ ریز کرنے والا ہے وہ یہ کہ جس طرف ہم چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو, اس آزاد خیالی کو اور اس ساری لبریشن کو ایکسیپٹ اور پروموٹ کر رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی نا, if you go to a westernized school, انگریزی speaking یہ جو اسکول ہیں, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں لوگوں سے بات کریں تو unfortunately آپ کو کچھ اور ماحول ملتا ہے. تو they are not really reflective of the society at large. پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ کچھ اور ویلیوز کیری کرتی ہے. خرابیاں ہونا, خامیاں ہونا ایٹ این انڈیویجول لیول ایک چیز ہے, وہ ہمیشہ رہیں گی. وہ تو ایون ہم جانتے ہیں کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ سوسائٹیز تھی اس کے اندر بھی انڈیویجولس کے اندر تھیں خامیاں, ان کو سزائیں ملتی تھی. لیکن یہ کچھ اور لیول ہے, یعنی ایک سوسائٹل لیول کے اوپر آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ ان چیزوں کو اجازت دیں, آپ ایسے اسٹرکچرز ڈیولپ کریں, ایسی سزائیں بھی ڈیولپ کریں, ایسے قوانین بھی بنائیں جو کہ اصل میں ان چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو مطلب یہ وہ دن پھر اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ چیز ایک مین اسٹریم, ایک عام, جس طرح کہ کووڈ تھی تو اس طرح ہم اس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. تو اس کی کچھ سزا ہے ہمارے ملک میں؟ اچھا, اٹس اے گڈ کوشچن. جب میں نے انڈونیشیا کی یہ خبر ساری دیکھی, جب انہوں نے یہ قانون بنایا اور اس کو پنش کیا کہ جی پنشمنٹ ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بابیلا مچا, تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ فوراً ایک دم کہ جی پاکستان میں فار انسٹنس کیا کوئی رول موجود ہے, قانون موجود ہے؟ ایک تو سمپل جواب یہ کہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں نے نہیں چیک کیا پاکستان کے اس کے پینل کوڈ کو کہ کس چیز کی کیا سزا ہے. لیکن جنرلی آئی تھنک وی آل نو کہ ہمارے ہاں اس قسم کے پرومسکوس بیہیویئر کی سزائیں ہیں, ہمیں یہ بات پتا ہے. لیکن اور وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح تعزیرات پاکستان کے تحت کچھ چیز کی 5 سال 10 سال اس قسم کی ہے. میں ایگزیکٹ دیکھ لوں گا اور شیئر بھی کر سکتا ہوں. لیکن جو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ سزائیں کبھی کسی کو ملی بھی ہیں یا نہیں. تو اگر 5 سال ہے 10 سال ہے, کیا ہمارے ہاں, کیونکہ بات وہی ہے کہ there is a huge drive of cultural acceptability. اب یہ کلچرل ایکسیپٹیبلٹی سٹیپس میں چلتی ہے, یہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آل آف اے سڈن کچھ آ جائے گا. اب وہ سٹیپس کیا ہیں, کلچرل ایکسیپٹیبلٹی کے سٹیپس کیا ہیں؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں دسمبر کا مہینہ ہے جس کو کہ ہم شادیوں کا مہینہ کہتے ہیں, اور اسی وجہ سے بہت سے ہمارے ساتھی حضرات ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ آ بھی نہیں سکے, کچھ نے اپالوجائز کیا کیونکہ مختلف فنکشنز چل رہے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑا سا خالی اگر غور کریں ان شادیوں کے فنکشنز کے اوپر کہ ان شادیوں کے فنکشن, یعنی ایک چیز ہے آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے اس چیز کو شروع بھی قرآن سے کر رہے ہیں کہ جی آپ نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے, اور آپ پھر بچی کو رخصت بھی قرآن کے نیچے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن what is happening in between, اگر ہم in between دیکھیں تو really it is the breeding ground for promiscuous behavior amongst the youth. یعنی اس کے اندر لڑکے لڑکیوں کے ناچ ہیں, کس قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کس قسم کی فری مکسنگ ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں. اور اب اگین کیا آج سے 10 سال پہلے کوئی باپ پراؤڈلی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ناچوں گا یا ناچا ہوں؟ نہیں ہو سکتا تھا نا. اب یہ چیز وائرل ہو جاتی. اب اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے تو سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, سارے اس کو شیئر کر رہے ہیں. اور تو میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ ویری سلولی وی آر فالنگ انٹو دس ٹریپ. اور برسیسا کی کہانی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنی, برسیسا کی کہانی. تو وہ جو سٹوری ہے نا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے.
ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ 19-20 ہو جائے, لیکن دس اسٹوری ہماری بکس میں نریٹڈ ہے, ہماری ہسٹری بکس میں نریٹڈ ہے کہ there was this person by the name of برسیسا, جو کہ بہت ہی عبادت گزار, بہت ہی خیال رکھنے والا, یہ پری اسلامک ایک کیریکٹر ہے, یہ پرسنالٹی ہے پری اسلامک. اور وہ شخص جو ہے وہ بس اپنے جو ہے نا عبادت گاہ کے اندر رہنے والا شخص. اور کچھ لوگ تھے, 3 بھائی تھے, I'll try to make it quick, لیکن 3 بھائی تھے, وہ جہاد پہ لڑنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے, اور ان کی ایک بہن تھی. تو ان 3 بھائیوں نے سوچا کہ ہم اس بہن کو کس کے حوالے کر کے جائیں. تو ان کے ذہن میں برسیسا آیا, اور وہ گئے برسیسا کے پاس, اور انہوں نے کہا, تو برسیسا نے فوراً انکار کر دیا. اور اس نے فوراً انکار کر دیا, یہ سوچ کے کہ میری تو یہ محرم نہیں ہے, میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں, میں اس کو کیسے رکھ سکوں, انکار. تو انکار کرنے کے بعد شیطان اس کے پاس آیا, اور شیطان نے اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے اس کو انکار کرنے کی وجہ سے یہ بھائی جو ہیں جہاد پہ جانے سے رہ جائیں گے, ایک اچھا کام کرنے سے رہ جائیں گے, تو تم خیر ہے, مطلب چیز تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن تم تھوڑا سا کمپرومائز کرو اور اس کو رکھ لو, اور ایسے رکھ لینا کہ یہ گھر کے اندر رہے یا یہ مسجد کے اندر رہے, تم گھر کے اندر رہنا, ٹھیک ہے, جو بھی عبادت گاہ تھی اس وقت کے لوگوں کی, اور کوئی انٹریکشن نہیں. تو اس نے جو ہے نا شیطان کے ورغلانے پہ بہت ہی چھوٹی سی چیز کی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس میں اس کو اس طرح رکھ. اور ایز دا اسٹوری گوز, اس نے پہلے جو ہے نا اس کو پھر کھانا دینا شروع کیا, تو وہ اس کو کہتا تھا کہ تم دروازہ کھولا کرو اور میں اندر رکھ دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس کو شیطان نے کہا کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, تم اس کو دیکھتے نہیں. اور پھر اس نے جا کے اس سے بات کرنا شروع کی, اور ہوتے ہوتے ہوئی فیل پرے, اور اس نے جو ہے نا اس کے ساتھ کچھ غلط کام کیا, اور اس کے نتیجے میں ایون ایک بچہ پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس کے بھائی آنے والے تھے تو اس نے ڈر کے مارے اس خاتون کو اور اس بچے کو مار دیا, اور ایک جھوٹی قبر کھودی کہیں باہر بتانے کے لیے کہ یہ مر گئی ہے, اور اصل میں اس کو کہیں گھر کے اندر ہی دفنا. اب یہ بھائی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بہن, تو کہتے ہیں وہ بہت بیمار ہوئی تھی اور وہ مر گئی, اور یہ اس کی قبر ہے. وہ بھائی جو ہے نا دعا کر کے چلے جاتے ہیں. اب ایک بھائی رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے, اور ثبوت کے لیے کہتا ہے شیطان اس کو کہ جاؤ جا کے اس کے گھر کے اندر دیکھو, یہ قبر ملے گی, اور اس قبر کے اندر نہ صرف تمہاری بہن ہوگی بلکہ اس طرح بچے. وہ بھائی جب اٹھتا ہے خواب سے, تو جو باقی 2 بھائی ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی خواب دیکھا ہوتا ہے. اب وہ تینوں چلے جاتے ہیں, اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, and this is exactly what had happened. تو وہ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے. Now in that process شیطان پھر سے برسیسا کے پاس آتا ہے, اور برسیسا کو کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں اس حالت پہ لایا ہوں, اور میں ہی تمہیں اس سے نکال سکتا, لیکن اس کے لیے تم نے ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ کہ تم نے جو ہے مجھے سجدہ کرنا. تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنا بڑا پرابلم ہے اور سب, تو میں کیا کروں؟ تو وہ اس کو سجدہ کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد شیطان اس کو کہتا ہے کہ بس یہ لاسٹ چیز تھی جو مجھے تم سے چاہیے تھی, اب جاؤ, اب تمہیں سزا ملے گی, بس ٹھیک ہے. مطلب ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ اپنا he would not keep his word. Now if you look at the story, what does it tell you? کہ ایک بندہ جو کہ ایک چھوٹا سا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ چھوٹا سا کمپرومائز کرنا led him to the worst thing, کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے شیطان کو, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی زندگی بھی پھر ختم ہو جاتی ہے. This is exactly what happens to every society. This is exactly what happens to every human being. کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کمپرومائز کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ہمیں بہت ٹھیک طریقے سے معلوم ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, آج کوئی فرق نہیں پڑتا, ابھی تو شادی ہے, یہ تو کزن ہے, یہ تو ایسے, یہ تو چھوٹا ہے, یہ تو بڑا ہے. جو بھی معاملہ آپ لے لیں اس کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ ہوتے ہوتے اب جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو مطلب کوئی شک نہیں ہے ہونا چاہیے کسی کو کہ ہم جو ہے نا اس جگہ تک نہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہ ویسٹ اس وقت کھڑا ہے. وی آر آلموسٹ دیئر انفارچونیٹلی. ہاں الحمدللہ. جی میں آئی وڈ ریئلی بالکل ایسا ہی ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ گڈ. اور دیکھیں اگر حرم میں, اگر مسجد نبوی میں, اگر مساجد کے اندر یہ سیگریگیشن کا کانسیپٹ ہے کہ عورتیں الگ کھڑی ہیں اور مرد الگ ہیں, تو ہم کلاس روم میں جہاں پہ کہ 15 16 17 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں, تو دس از یو آر ٹیکنگ ٹو بگ اے رسک. اٹس ٹو بگ اے رسک. نہیں ہونا چاہیے.
تو یس میرا یہ خیال ہے کہ انفارچونیٹلی جیسا میں نے بتایا یہ واقعات زیادہ ہوتے جائیں. ویسٹ میں یہ ہوا کہ سیلیبریٹیز مطلب مشہور لوگ جو ہیں دے اسٹارٹیڈ کمنگ آؤٹ, اور اس کے بعد پھر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا جس میں کہ بس اٹ بیکیم اے نارم. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. یس سر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سزا کی, اس بیس پہ پھر اس لڑکی یا جو بھی وہ لڑکا بعد میں بنی اس پہ کوئی ایشو سامنے نہیں آیا, بس اس کی چند ویڈیوز وائرل ہوئی, مشہور اینکرز نے ان کی ویڈیو کی اور اس کے بعد بس بات ختم ہو گئی. اچھا, ناٹ این ایکسپرٹ آن لیگل تھنگس, ٹھیک ہے, میں اس کو چیک کروں گا, لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کی آپ بات کریں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, یہ جو سوشل میٹرز ہیں سوشل کے اندر آ جاتا ہے تو ان کے اوپر آلموسٹ کوئی سزائیں نہیں ملتی. سو اٹ نیور ہیپنس, ٹھیک ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. لیکن میں آپ سے ایک دوسری چیز ڈسکس کرتا ہوں. ایک اسلامک سوسائٹی, پراپر اسلامک سوسائٹی, اس کے اندر ان چیزوں کے اوپر سزا تو ملے گی, لیکن جو مین روکنے والی چیز ہوگی ایسی چیزوں کو ہونے سے وہ اصل میں سزا نہیں ہوگی. سزا وڈ بی دا لاسٹ کیا کہتے ہیں لاسٹ لائن آف ڈیفense. جو مین لائن آف ڈیفense ہے نا, جو پہلا لائن آف ڈیفense ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے تقویٰ ہے. میں نے لاسٹ ٹاک میں بھی کہا تھا, یعنی یو نیڈ ٹو ڈیولپ, ہمیں ایک سوسائٹی کھڑی کرنی ہے جس کے اندر یہ اپنے نفس کو کے اندر جھانکنے کا, اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی ایبلٹی موجود ہو. اینڈ دیٹ از ایکچولی پیرنٹنگ کا گول نمبر 1 یہی ہونا چاہیے کہ یو پروڈیوس پیپل, آپ جو ہے نا بچے ریز کر رہے ہیں جو کہ اپنے اندر جھانک سکیں, اپنا کمپیریزن کر سکیں ود دا ٹیمپلیٹ جو کہ ہمیں اسلام نے دیا کہ ہم کہاں کھڑے. لیکن جو دوسری بڑی چیز ہے وہ سوسائٹی ہے, بہت بڑا رول پلے کرتی ہے سوسائٹی, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ریمبر کہ حضرت عمر تھے, حضرت عثمان سے ان سے جب پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا کہ جی کیا چیز ہے جو کہ روکتی ہے گناہ کو ہونے سے, تو پہلی چیز جو ہے نا وہ تقویٰ ہے, دوسری چیز جو ہے وہ سوسائٹی, اور تیسری چیز پھر سلطان کی سپورٹ. تو دیٹس دا لاسٹ لائن آف ڈیفense. تو سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی اس وقت ایک بڑا ہی غلط رول پلے کر رہی ہے, which is actually conducive for such things to happen. Instead of, اچھا اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں ہم جب اپنے گھر کے اندر 10 چیزیں اسلام سے ہٹ کے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کرنے دیتے ہیں اور ان پہ ریز کرتے ہیں, تو اب ان کو تو 11ویں 12ویں 13ویں چیز کا بھی آئیڈیا آئے گا. when they come to us اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں نہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے, ان کا دماغ ایسے کام کرتا ہے کہ یار 10 چیزوں کے اوپر بھی تو اسلام کا مسئلہ تھا, ان لوگوں نے تو مجھے منع نہیں کیا, تو وائی از اٹ آل آف اے سڈن کہ یہ 11ویں چیز ان کے لیے پرابلم ہے. پھر وہ مزید یہ سوچتے ہیں کہ یہ اصل میں میرے ماں باپ کا سوسائٹل ایشو ہے, ان کے زمانے میں اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں تھی, اس لیے اس سے مجھے یہ منع کر رہے ہیں, اور جن چیزوں کی ایکسیپٹنس تھی ان سے مجھے انہوں نے کبھی منع نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے نزدیک تو دونوں, مطلب پردہ نہ کرنا, مکسڈ گیدرنگز کرنا, ایک پرائے مرد یا عورت کے ساتھ خلوہ میں ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع ہے, لیکن ہم نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا. تو اگین یہ اس طریقے سے تو جو سوسائٹی کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آف کورس پھر اس کے بعد جو اسٹیٹ کا رول ہے, حکومت کا رول, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سوشل ایشوز کے لیے چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھتی جائیں ان کے اندر جو اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس ہے نا کافی مشکل ہے, وہ صرف تب بھی ہو سکتی ہے جب بالکل ثابت ہو جائے, جب کوئی خود سے کہہ رہا ہو. تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ تو لوگ خود سے کہہ رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ جو خود سے کہہ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں, اس کو تو ہونی چاہیے سر, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ تو اس کو میں دیکھ لوں گا اس چیز کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, لیکن مین جو چیز ہے وہ ہے ہمارے اندر ہمارے جو نفسیہ ہے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا کہ ہمیں یہ خود سے سمجھ میں آئے, اور ہمارے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ ہم اپنے آپ کو سیلف کریکٹ بھی کر سکیں, اور کوئی اور جب ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ سوسائٹی کا رول. سر ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیزیں بہت نارملائز جیسے کہ ہو رہی ہیں,
جیسے کہ ان لوگوں کے اس لڑکی کے جو یہ تھے انٹرویوز وغیرہ، اس میں بس ہنسی مذاق میں وہ انٹرویوز ہو گئے، اس کی بات لوگوں تک پہنچ گئی کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اس کی فیملی نے اس کو سپورٹ کیا ہے جینڈر چینج کرنے میں. تو آئی تھنک کہ پھر تو یہ سارا پھر سوسائٹی کا ہی معاملہ ہے کہ سوسائٹی نے اس کو ہنسی خوشی بس قبول کر لیا یا چپ ہو گئے، تو پھر قانون تو یا حکومت تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکے گی نا. پھر آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں وی کین پلے اے رول. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ اصل میں تو اگر مطلب 20 لوگ ہیں تو یہ 20 خاندان بیٹھے ہیں. اٹ از یور ڈیوٹی ناؤ کہ آپ جائیں اور اپنے خاندان کے اندر ان ایشوز کو بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ ریز کریں. مطلب یہ، اور اسی طریقے سے نیکسٹ لیکچر کے لیے ان کو بھی لے کر آئیں سو دیٹ دے بیکم اے پارٹ آف دا ڈسکشن، دے کین آسک کوسچنز، دے کین سجیسٹ ٹاپکس، یہ سارا کچھ. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ وی ہیو ناٹ ریچڈ ڈیڈ اینڈ، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس امت کے اندر بہت خیر ہے. ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس امت کے اندر انہیرنٹلی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخیر فی الخیر فی الخیر فی بلا امتی علی یوم الدین. اب میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں، لیکن یہ کہ میرے اندر خیر ہے اور اس امت کے اندر خیر ہے تا روز قیامت. تو مطلب وی نیڈ ٹو بی دیٹ خیر. ہمیں وہ خیر، وہ گڈنس ہمیں بننا پڑے گا، ادروائز چیزیں خراب ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اینی مور کوسچنس؟ کافی سارے لوگوں کو کامن سینس ہے کہ یہ کس چیز سے کہتے ہیں. کیا یہ ایفیکٹی بچنے کے پانی کی چھوڑے سے بھی ہو سکتی ہے؟ لڑکی کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو ایڈس ہو جاتی ہے، اور ریزن بعد میں سامنے آتی ہے کہ اس نے نا اس کا جو دوست تھا وہ اس کی وہ شیونگ کا جو ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں ریزر وغیرہ وہ استعمال کرتا تھا، تو اس کی دوست نے ہلدی کی وجہ سے کا دوست خود یعنی الگ سے چیزیں ہی خریدا تھا، اس میں دوست کی استعمال کرتا تھا، اس کی وجہ سے میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہوا. مطلب میں نے کہا نا یہ وہ یوزیج میں آ جاتا ہے جو کہ آپ دوسرے کی، جیسے کہ انجیکٹیبل ڈرگ یوزیج والی چیز ہے تو یہ بلیڈ ویڈ. لیکن اگین اٹس ویری ویری ریئر. اگر آپ دیکھیں تو یہ بلیڈ از ناؤ ون آف دی چیپسٹ آئٹمز یو کین بائی نا. تو مطلب ریئلی ایکسٹریم کیجول اگر کوئی آلموسٹ جان بوجھ کے اگر ایسا کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وائی وڈ سم ون یوز سم ون ایلسز بلیڈ، اور وائی وڈ لوگ تو آج کل اپنا بلیڈ کو دوبارہ نہیں استعمال کرتے. ان چیزوں کی جو اویئرنیس تھی آج سے 20-25 سال پہلے ہم جب جاتے تھے باربر شاپ میں تو بڑا ڈر لگتا تھا، لیکن ناؤ اٹس ویری ویری کامن کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے نا یا ڈسپوزیبل استعمال کرتے ہیں یا نیا کھولتے ہیں. بٹ یس آف کورس دیٹ از اے پاسبلٹی. Thank you very much for enlightening us on this sensitive topic. We really appreciate. I believe so these dark forces had been acting upon us, on society, people, men and women, since long. As you have given one example of the history, it was there, and Qawm Lut example is also in front of us. These had always been there, and this is still there. Now they are abhi aaye hain with lot of preparation and with targeted mindsets of to the people of particular area, especially the areas which are green on the map. They're especially targeting Muslim communities, because Musliman ki jo Allah ka wa'da hai وہ مسلمان کے ساتھ اس وقت ہے جب وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے. اگر وہ اپنے اسلام سے ہٹ جائے تو یہ تمام نیگیٹو فورسز اس پہ اٹیک کریں گی، اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہم اور ہر ٹو پروٹیکٹ. تو اس کا جو دفاع ہے آئی بلیو سو اس کا دفاع اسی میں ہے، مطلب یہ چونکہ فورسز پہلے سے دی ڈارک فورسز، اس کا دفاع اس وقت بھی یہی تھا کہ جو مسلمان مومن بنے، ایمان کی دولتوں سے سرفراز ہوئے، اپنے اعمال سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا،
تو یہ جتنی نیگیٹو فورسز ہیں they will defeat themselves. روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو خود ختم کرتی ہے. I don't need to fight with the darkness. I need to bring my own light. جب میں اپنی لائٹ لے کر آؤں گا اپنے گھر کے اندر, اپنے دوستوں میں, اپنے معاشرے میں, جہاں میں کام کرتا ہوں, وہاں یہ ڈارک فورسز خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. We need not to panic. ہمیں ضرورت نہیں ہے اس سے افریڈ ہونے کی. Awareness is a good thing. Yes, we need to be aware of it کہ threat کیا ہے. But we need to be as a Muslim. اللہ نے ہمیشہ ہمیں امید اور خوف کا بتایا ہے. اللہ سے ڈرتے رہیں لیکن اللہ سے امید بھی رکھیں. اللہ نے ایک مسلمان کو کبھی بھی مایوسی کا وہ درس نہیں اس نے راستہ بتایا. مایوسی گناہ ہے. تو ہم اپنا انڈیویجول لیول پہ اور ایز اے فیملی لیول پہ, سوسائٹی میں جس مقام پہ بھی ہم ہیں, اپنے اعمال کو درست کریں, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, سنت کے مطابق ہم چلیں. تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن کہ ہم اس سے نہیں نکل پائیں گے. تھینک یو. ٹوٹلی ایگری. میں بس صرف ری ایٹریٹ کر دوں جو انہوں نے بات کی اس کو, کہ یس ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اندر ایک پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. سو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسا انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز ایٹ اے سسٹمک لیول, میرے خیال میں یہ بڑا ایک ضروری عنصر ہے جو کہ ہمارے اندر ہو کہ بھئی کیوں ایسا ہے. میں نے جیسا کہا کیوں ایسا ہے کہ جوائلنٹ مووی جو ہے اس کو آپ نے سر پہ چڑھا دی ہے اور آپ اس کو ایئر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ اس کو کر بھی رہے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹرانسجینڈر ایکٹ ہمارے جیسے ملک کے اندر آپ نافذ کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ آپ نادرہ کو اختیار دے رہے ہیں کہ کوئی بھی جا کے اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے. وائے؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا مے بی سخت ہونا پڑے گا اور ہمیں سوال پوچھنا پڑے گا. اور ہماری یہ جو سختی ہے, یہ ہمارا جو غم و غصہ ہے, یہ جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو محسوس ہونا چاہیے, ان کو پتہ چلنا چاہیے. اور کیونکہ وہ لوگ بڑے فلیکسیبل ہیں, وہ موم کی ناک کی طرح ہیں, تو وہ جو ہے نا اپنا نیریٹو چینج کرتے ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ وہ آپ کے کہنے پہ کبھی ریاست مدینہ کا ذکر کریں گے, کبھی اسلامک ٹچ لے کے آئیں گے, کبھی وہ صلح حدیبیہ کو استعمال کریں گے. تو وہ آپ کے پریشر میں کرتے. تو آپ کی طرف سے جب پریشر ہوگا, جیسا کہ 2018 میں پاس ہوا قانون 2022 میں دوبارہ ریکنسیڈر ہوگا. وہ بنا چکے تھے, وہ تو ایک ایکٹ ہے, بل پیش ہوا تھا, ایکٹ بن چکا تھا. تو اسی طریقے سے یہ جو ایکٹیویزم ہے یہ ہمارے پارٹ میں بہت ضروری ہے. اگر ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے وہ ایبلٹی, تو ایٹ لیسٹ ہم زبان سے روکیں. جیسے کہ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا تو ہر کوئی یوز کرتا ہے, تو سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ ہمیں برائی کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جیسا کہ یہاں سے ایک پارٹیسپینٹ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اس قسم کے پروگرامز کرانے کی ضرورت ہے. اسکول میں نے بتایا تھا کہ میں یونیورسٹی میں کرتا ہوں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسکولز میں بھی. آئی ٹوٹلی ایگری. ادھر سے پہلے ایک سوال بول جی. اچھا پہلے ایک آن لائن کوشچن لیتے ہیں, پھر آپ دونوں کا سوال. جی پلیز. السلام علیکم. جی سسٹر سائمہ, آپ آن لائن آپ کا سوال ہے, پلیز پوچھیے, ہم سن رہے ہیں. مجھے نا 2 پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرنے ہیں. پہلا تو آپ نے جو کہا نا کہ ہم یونیورسٹیز لیول پہ جیسے سیگریگیشن اور یہ ساری چیزیں, اب ہمارے پاس تو آپشن نہیں ہے. ہم نے اپنے بچے تو اسی پلیٹ فارم پہ رکھنے ہیں نا, یہیں پہ پڑھانا ہے, ان کو ڈگریز بھی دلوانی ہے. تو دین ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس سارے جو ہے ہمارے ارد گرد جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, اس میں مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریز اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی آپشن بچتی ہے؟ سیکنڈ جو پوائنٹ آپ نے کہا کہ یہاں جو اس وقت آپ کے پاس 20 لوگ ہیں, وہ 20 خاندان ہیں. میں پرسنلی یہ مطلب بات کی ہے, میں نے ایکسپیرینس کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں کہ شاید آج سے 10 15 20 سال پہلے میں بھی ویسی ہی تھی جیسے آج کل عام لوگ ہوتے. فردر مجھ میں گریجولی چینج آتی گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ جب میں کسی کو کوئی بات کہنا چاہتی ہوں تو وہ فوراً وہ میرا جو پاس تھا نا کہ تم بھی تو یہ سب کچھ کرتی رہی ہو, اب تم اپنے بچوں کو کیوں روکتی ہو. فیملی میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو کسی چیز سے روکتی ہوں, اس طرح کی چیزیں جو میرے خیال میں غلط ہے, تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی تو یہ سب کچھ کرتی رہی ہو نا. تو
इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दोनों चीज क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ दोनों चीजें। तो मेरे बच्चे भी यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छे सवाल है। दूसरे वाला तो काफी मुश्किल भी है जवाब देने के लिए, लेकिन पहला जो आपने पूछा आप सेग्रीगेशन के हवाले से, देखें दो चीजें मैं इसमें बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल और एक थोड़ी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो चीज है वो ये है कि वी नीड टू रेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट दे अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, नंबर वन, and secondly that they don't even feel like or don't have the ability to become informal with नामहरम्स। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जो चीज मुझे अपनी यूथ में सबसे ज्यादा परेशान करती है अपनी क्लासेस में वो यही है, और मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस भी करता हूँ, यही कहता हूँ कि ये जो इनफॉर्मेलिटी है बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और जब ये हो जाती है तो आपके लिए फिर जो लुत्फ और मजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शादी के रिश्ते के अंदर रखा हुआ है वो आपने जो है ना बस पहले से डाइल्यूट कर दिया। सो यू नॉट गोइंग टू फील दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली एक तो मैंने पेरेंटिंग की बात की, अपनी क्लासेस में मैं ये करता हूँ कि मैं सेग्रीगेशन करता हूँ। तो मैं क्लास पढ़ाने जाता हूँ तो मैंने बताया हुआ पहले से कि जी लड़के और लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठेंगे। सो वेदर यू सेग्रीगेट देम प्रेफरेबली कि जी खवातीन पीछे हो लड़के आगे हो, या अगर ये नहीं हो सकता और साइड बाय साइड आप कर रहे हैं, लेकिन बाय सच स्टेप्स यू ब्रिंग देम टू थिंक and you discuss with them and you argue with them and then they go home। कोई जाके शिकायत लगा के कहता होगा, कोई जो है ना पसंद करके कहता होगा, लेकिन दिस इज आवर ड्यूटी कि हमने इन लोगों को सोचने पे भी मजबूर करना है और फिर उनको एविडेंसेस भी देनी। ये तो आपके पहले सवाल का हो गया, लेकिन अगेन इट स्टार्ट्स एट अ वेरी बिगिनिंग लेवल। और जब आप ये करते हैं तो आई थिंक कि बच्चों को इस तरह रेज करना मुश्किल नहीं है। हमारे जमाने में दिस वाज वेरी कॉमन, तो हमारे लिए ऑपोजिट जेंडर से जाके बात करना एक बहुत मुश्किल चीज होती थी और बहुत अजीब सी चीज होती थी, और अब जो है ना वो आसान होता जा रहा है। लेकिन जहां मसला आता है, जो लाइंस खतरनाक है, वो फिर ये कजन्स वगैरह के बीच में और फिर फंक्शंस के ऊपर और शादियों के ऊपर और सब कुछ। तो इस्लाम यही है ना कि हमारे अंदर तकवा इसी को कहते हैं कि हम हर वक्त कॉन्शियस हैं not to commit some mistake. So that's why we are always asking ourselves this question, ये जायज है या नहीं है, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। Things like small things like कि हमने रात को लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। So actually it should have started कि लोग पूछें कि जी ये जायज है या नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। मसला हम तो अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मैं सोच रहा था कि आज हमने जितनी अरबी पढ़ी है तकरीबन सारी इसके अंदर आ रही है। मन, ठीक है, जो कोई भी, और बे कौमिन तो बे भी साथ आ रहा है, उस कौम से, ठीक है, फहुवा पस वो, फहुवा मिनहुम आज ही हमने ये भी पढ़ा है, से उनमें, तो उनमें से है, ठीक है। तो बात यही हो रही है। तो क्यों हम बहुत सी चीजों में एक्सेप्टेबल है हमारे लिए जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, मैं गाड़ी की, मैं माइक्रोवेव की, मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, सेलिब्रेशंस आर कॉन्सेप्चुअल। हमें तो बता दिया गया कि आपकी 2 ईदें हैं बस, हम तीसरी ईद पे नहीं राजी हो रहे। बहुत से लोग बहस करते हैं कि नहीं कलेक्टिवली हमने तीसरी ईद भी सेलिब्रेट नहीं करनी, ईद मिलाद। तो कैसे हम जो है ना राजी हो जाते हैं किसी और फंक्शन के ऊपर कलेक्टिवली करने के, और क्यों हम हो जाते हैं। सो वी नीड टू कीप ऑन आस्किंग दिस। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, आई वुड से दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन यस, फैमिली, लार्जर फैमिली, ये जनरली एक चैलेंज है, रहती है। खासतौर पे लोग हमें हमारा पास्ट याद कराते हैं। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट हैज मोर टू डू द वे यू engage with them rather than what your stance is। तो लोगों को अक्सर औकात जो ज्यादा मसला होता है वो हमारे स्टाइल से होता है, हमारे तरीकेकार एटीट्यूड से होता है, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर अक्सर रेजिस्टेंस आती है। सो मे बी बहुत सोचने की जरूरत है कि स्टेप क्या क्या कर सकते हैं। I'll give you an example। मिसाल के तौर पे शादियों की अक्सर बात होती है कि जी मिक्स शादी थी, नहीं जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, जाएंगे तो गुनाह मिलेगा। वो तो क्या करते हैं, हमारी यही प्रैक्टिस है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम शादी में ये मसला हम फोर्सी कर रहे हैं, आपको पता होता है कि कैसे कौन सी शादी मिक्स है, तो you just try to make an effort to either go a day before
और आप जाके अपनी तरफ से तोहफा भी दे दें, आप एक्सक्यूज भी कर दें, या आप इवेंट पे उस दिन जल्दी पहुंचते हैं, चलो अभी लोग ना आए और आप अपनी तरफ से जो है ना, तो मतलब ये कि the other person also feels and recognizes and acknowledges आपका प्यार, आपका ख्याल, आपकी ये ह्यूमिलिटी कि आप फिर भी आए, आपने गिफ्ट भी दिया, ये सारा कुछ किया। लेकिन तो फिर ऐसी जब ये आपका एटीट्यूड और बिहेवियर होता है तो दूसरे लोग भी फिर चेंज होने के ज्यादा वहां होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ से 2 क्वेश्चंस थे जी, आपका सवाल था। जी, 2 चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। एक तो ये है कि हम जो बात करते हैं कि हमें हमारी जरूरत है कि वी आर इन नीड टू अंडरस्टैंड जो अल्लाह ताला ने हमें कहा, यानी हमारा बनाने वाला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है और अल्लाह ये जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कैसे चलना है। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और करवाते हैं जूनियर्स को भी, अपने से सीनियर्स को भी, कि वो अंडरस्टैंड करें कुरान को, फिर नबी की लाइफ को, राइट। बट इट टेक्स टाइम ना, कि हर चीज़ को कंप्लीट करने में, कि हमारी जिंदगी के फना हिस्से में हमें गाइडेंस चाहिए कुरान से। तो हम अभी वहाँ अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं, अभी हम सबक तक पहुंचे भी हैं कि नहीं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है हमारे करंट अफेयर्स, जो आपकी ये एफर्ट है अल-फलाह के साथ, कि जो करंट अफेयर्स जो अभी हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में पूरी तौर पे पता होना ज़रूरी है। बिकॉज मे बी चलते चलते हम उस स्टेप पर जाएं, फिर उसकी तफसीर में जाएं। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। पहली बात तो कि ये ज़रूरी है, जो भी चीज़ें हम आजकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको इस्लाम की नज़र में जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हम में से हर एक यहाँ एक मकसद को लेकर आया हुआ है। कुछ इसका मतलब है हम लोगों में संजीदगी है कि हम बाकी काम छोड़कर संडे का दिन यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। अब वो मकसद क्या है, क्या अभी यहाँ आई थिंक बात हो रही थी कि क्या ऐसी टॉक से कुछ फर्क भी पड़ता है? तो फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि सुनने वाले कुछ नहीं करते। तो यहाँ एक चीज़ तो होती है कि हम टीम वर्क में यहाँ बैठे हैं, तो हम अभी चाय के टाइम में भी हम यही बात कर रहे थे कि हाँ वाकई ये रॉन्ग है, ये राइट है, हम सब कहते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, इंडिविजुअल रोल जो है वो प्ले करने के लिए तैयार नहीं होते। नॉर्मली हमारी सोच ये होती है कि मैं कैसे कुछ करूं, 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं तो बस मैं भी चलता हूं। बात ये है कि आपका जाती रोल क्या है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि आपको हर चीज के लिए आंसरेबल होना है, अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं ये सुनकर चली जाऊं, दिल में भी सोच लिया कि हाँ दिस इज रॉन्ग, तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे आसान और पहली चीज कि मुझे इसको स्प्रेड करना है और दूसरों को कन्विंस करना है कि वो भी आकर सुने, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और जो फ्रेंड्स नहीं भी हैं एज ह्यूमन लोगों में, मैं क्या कर रही हूँ। मतलब ये तो हम दूसरों पे क्वेश्चन तो करते हैं कि इनसे फायदा क्या होगा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब मेरा रोल, सबसे गलत रोल तो मैं प्ले कर रही हूँ। बिकॉज द लास्ट थिंग इज, सोसाइटी इसलिए खराब नहीं होती कि वहाँ बुरे लोगों की वजह से, वो तो है ही बुरे, उन्हें तो एक डिजीज है समझो, या वो तो गुमराह हुए हैं। सोसाइटी इसलिए खराब होती है कि जो समझते हैं, अगर मैं समझती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं तो राइट सोचती हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, तो सोसाइटी अच्छे लोगों के कुछ ना करने की वजह से खराब होती है। थैंक यू। रसूलुल्लाह की हदीस सफीना कहा जाता है, जो कि कश्ती वाली हदीस है। अगर आप उसको कंसिडर करें तो उसमें यही बताया जाता है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक कश्ती है जिसके 2 डेक हैं, तो जो निचले डेक के लोग हैं वो तो प्रैक्टिकली पानी में बैठे हुए हैं, उनके साथ पानी है, लेकिन जब उनको पानी चाहिए होता है कंजम्पशन के लिए तो दे हैव टू गो टू दी टॉप डेक और फिर वो पानी को हासिल कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर ये जो निचले वाले लोग हैं इनको ये आइडिया आ जाए कि हम इस कश्ती के अंदर सुराख कर लेते हैं ताकि हम पानी एक्सेस कर सकें, तो क्या सिर्फ निचले वाले लोग डूबेंगे या ऊपर वाले भी डूब जाएंगे? तो जाहिर बात है कि पूरी की पूरी सोसाइटी विल क्रैश डाउन। सो दिस इज हैपनिंग, सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पीपल इन द डेक अबव के दे स्टॉप देम फ्रॉम पंचिंग अ होल इनटू द शिप, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एहसास। दूसरी बात मेरे जहन में आई कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को ना नेचुरली मुश्किल होता है औरों से बात करना, नेचुरल सी बात है, ठीक है, और हम अपनी साइकोलॉजी की जबान में उनको इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। तो मैं भी आपकी बात के दौरान ही सोच रहा था कि एक्सट्रोवर्ट्स हैव इट इजी इन इस्लाम, इसलिए कि इस्लाम एक दीन है जिसके अंदर आपने करनी है बात औरों से, आपने कहना है, इसी को किया गया ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो यस अगर किसी की पर्सनालिटी के अंदर बात करना नहीं है और ज्यादा दूसरों से और कहना नहीं है, तो इट इज टाइम दैट वी नाउ डेवलप दिस कैपेबिलिटी, एंड अगेन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो ऐसे बच्चे को इनकरेज करें कि वो आए, ही शुड स्पीक अप एंड डिस्कस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपका सवाल है। आपने कहा था कि of course to address the situation as a whole you have to first of all address the fact that there is a problem in society or in the future and the person's thinking, right?
So in the youth, it's who is very susceptible to, जैसे आपने बात करा cultural वगैरह, तो उनके अंदर to address the problem is for them to speak up and say कि why is it forbidden in Islam? तो फिर हम जवाब दे सकते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है. लेकिन like you said, this is an unspoken, almost epidemic. This is a thing that is becoming more acceptable without it being verbalized, right? So yes, without reasoning. So thinking में जो ये change आ रहा है, how do we address that in a youth जो कि like कब होना चाहिए? एक तो आपने कहा था जैसे यूनिवर्सिटी क्लासेस में आप जो हैं उनको थोड़ा सा सोचने को वो आप देते हैं, लेकिन how do you make them speak up about it? How do you address that unspoken question? Okay, let me think. My answer is I'm trying to think out loud. तो पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो मैंने सोची हैं इससे related, लेकिन they don't exactly address it. मैं एक चीज सोच रहा था. I was thinking about some topics. I was invited at NAML for a talk, और उन्होंने मुझसे कुछ students से बात करने के लिए कहा, तो उसके लिए मैं topic सोच रहा था. So a topic that came to my mind was self-esteem. Now, why this is coming to my mind is because if you think the difference between a follower and a leader, it's actually self-esteem. वो लोग जिनका low self-esteem होता है, साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि वही सिगरेट पीते हैं, शुरू करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को साबित करना होता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू अदरवाइज नजर नहीं आती. So if you ask me, Muslims with low self-esteem are a huge danger. क्यों? क्योंकि वो हमेशा फॉलो करेंगे. तो उन्होंने पहला ड्रामा सीरियल कोई देखा, पहली कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी जिसके ऊपर ये चीजें हो रही हैं, they would be susceptible to it. Why? Because they have this gender identity crisis. They have other problems. They have a low self-esteem. They are not proud of their Islam. ठीक है? तो एक तो ये चीज. दूसरी अगेन जो मैं सोच रहा था वो ये कि अनफॉर्चुनेटली नई जनरेशन, आपसे पहले की जो जनरेशन थी ना, हमारी जनरेशन, तो हम भी इस्लाम को इंटेलेक्चुअली हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस्लाम को कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज का भी सामना नहीं था. पूरे जानने वालों में कोई एक शख्स होता था जो शायद वो सुरखा टाइप का हो और कोई कम्युनिज्म की बात करे, और जब वो करता था तो सारे उस पर हंसते थे. ठीक है? जब वो कभी भी लादीनियत टाइप की कोई बात कर रहा है, एथियज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो सारे हंसते. नाउ अगेन इन दीज मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल्स द टाइड इज टर्निंग. हम एक जनरेशन रेज कर रहे हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त शायद 10, 11, 12, 13, 15 साल के बच्चे हैं, जो कि सारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस्लाम से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. So they think that science, for instance, is something far superior, and science is the truth, and science is the tool by which you can find answers to every question. हालांकि this is untrue, we know this is untrue, और मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे भी बात करने की बहुत जरूरत है बिलखसूस यूथ के लिए. लेकिन क्योंकि उनको ये सब नहीं पता, उन्हें साइंस की लिमिटेशंस नहीं समझ में आती, उनके ख्याल में साइंस is the only epistemic channel available. हालांकि ऐसा नहीं है. साइंस से बहुत बड़ी चीज रैशनैलिटी है, और रैशनैलिटी एक टूल है जो साइंस एक टूल है जो रैशनल थिंकर्स इस्तेमाल करते हैं. बट यू कैन नॉट यूज अ टूल इफेक्टिवली अनलेस यू नो इट्स लिमिट्स. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हथौड़ा अगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो मुझे हर प्रॉब्लम कील नजर आने लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ठोक दूं. लेकिन अगर मेरे सामने पेच आ जाए और उसको मैं मारने की कोशिश करता हूं, तो पेच को इफेक्टिवली अगर आपने कसना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए. और बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिनको कि आप हथौड़े से फिक्स नहीं कर सकते. तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये लोग असल में आइडियाज इनको मिल रहे हैं और जवाब इनके पास नहीं है, इस वजह से ये दूर होते जा रहे हैं. One more thing, I think something which plays, again, I keep on coming back to parenting, बहुत बड़ा role is the relationship of a child with his or her parents. मेरे ख्याल में ये जो rebellious attitude है, this often is a result of problems when you have these problems between parent and child. ये भी उसकी एक वजह. So it's not really anchored in reason. ये reason में कम होता है और rebellion में ज्यादा होता है. लेकिन जब तक समझ आती है, ठीक है, तो उस वक्त तक वो हैबिट्स और वो एक नॉर्मलाइज बिहेवियर बन चुका हो. जी.
Islam जो है, we can accept because we are connected to Islam, homosexuals are unnatural because जो हमने देखा हुआ है वो है कि male should be with a female, vice versa and all that, right? लेकिन for the male to be with the male, जो youth की जो है, because they're disconnected from Islam, वो पूछ रहे हैं question, why is it wrong? Considering that they're not harming another person. Of course, we can see that it's reflective of society, degeneration of morals and whatnot. लेकिन उनके दिमाग में इस question को जवाब देने के लिए हमारे पास क्या है? What can we say? Okay, that's quite a tricky question, लेकिन very important to answer. तो मैं आपको बताता हूँ. देखें, Western ideology में क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला को, वही को, खुदा को निकाल के साइड पे रख दिया, and they try to use their limited mind to justify or reason on every question. अब आप जो कर सकते हैं वो आप उनको उनकी limitations और double standard बता सकते हैं, which I will try to do. So पहली चीज, Westerners what do they try? वो कहते हैं कि आप में मसला ये है, मुसलमानों में या रिलीजियस लोगों में, कि आप पुराने 1400 साल पुराने वैल्यूज, मोरल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक? तो वो कहते हैं कि ये चीजें चेंज होती हैं और हम वो लोग हैं जो कि चेंजिंग सिचुएशन के साथ बेस्ड ऑन रीजन, साइंस डील करते हैं. अब हम एक लम्हे के लिए बात मान लेते हैं. अब आप उनसे जाके सिंपल सा सवाल पूछें, काइंड ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट यू कैन डू विद योर एथिस्ट फ्रेंड्स. आप उनसे पूछें कि आप लोगों ने जिन जिन चीजों को आप बुरा कहते थे, सो फॉर इंस्टेंस ये सारी चीजें मैंने बताया 50 साल पहले वेस्ट में भी बुरी समझी जाती थी, आपने उन सब चीजों को अच्छा कहना शुरू कर दिए. व्हाट इज द गारंटी कि जिस चीज को आप आज अच्छा कह रहे हो उसको आप कल नहीं कहोगे? नाउ अगर एक समझदार एथिस्ट सामने होगा तो आपको पता है क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं, हमने जिन जिन चीजों के ऊपर हम चेंज हुए हैं, हमने हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो किया है, विच इज द हार्म प्रिंसिपल, जिसका आपने भी जिक्र किया. हार्म प्रिंसिपल क्या है? वो ये कि चीजें जो है ना हमें डिस्गस्टिंग तो लग सकती हैं. सो वी यूज्ड टू फील डिस्गस्ट अबाउट होमोसेक्सुअलिटी 50 इयर्स बैक, अब हमें नहीं फील होता तो हमने चेंज कर दिया. लेकिन जैसा आपने कहा कि हार्म प्रिंसिपल, तो पहला सवाल आपने जो पूछना है उनको एक्सपोज करने के लिए वो ये है कि सो इज द हार्म प्रिंसिपल नॉट चेंजेबल? तो अगर हार्म प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा तो फिर तो आपका और हमारा कोई फर्क नहीं रह गया. हम 1400 साल पुरानी चीज के साथ फिक्स्ड हैं, जिसको हम वही समझते हैं. आपने अपने लिए प्रिंसिपल खुद से बनाया और आप कह रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकता. अगर वो जवाब में कहता है कि नहीं ये भी चेंज हो सकता है, तो अगर ये चेंज हो सकता है तो इसका मतलब है कि फिर तो जिस जिस चीज को आप इस वक्त बुरा कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कत्ल, वो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर आप बुरा कह रहे हैं, तो अगर ये चेंज हो सकता है फिर तो आपके साथ डिस्कशन या आपका एतबार तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो एब्सोल्युटली एंकरलेस हैं. यानी आप तो कहीं भी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये दो चीजें जो है ना आप उनको कर सकती है. इसी तरीके से मजीद अगर देखा जाए, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच टुडे दीस पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, इवन दो वो हार्म प्रिंसिपल पे पूरे नहीं उतरते. Some of them I really feel embarrassed to talk here about, like for instance committing certain acts with dead bodies. So harm principle वहां पे फेल हो जाता. इसी तरीके से एक और शख्स है, वो एक एग्जांपल देता है कि फॉर इंस्टेंस फिल्मिंग पीपल, और वो फिल्म्स उनके चेहरों की आइडेंटिटी थ्रू सॉफ्टवेयर खत्म करके उसको एयर करना. Would it be acceptable to me? So would it be acceptable to a person that I use, for instance, a public bathroom or public place, जहाँ पे के आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है, जो कि हार्म क्रिएट कर रही है, लेकिन उस चीज को लोगों की कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आपको पता है इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये इतने एग्जिबिशनिस्ट हैं और उनको इन चीजों का भी शौक है. तो are you getting the point? So that's how you argue. Any further questions? नहीं है तो इंशाल्लाह मैं फिर अनाउंस कर दूं नेक्स्ट टाइम. इंशाल्लाह जो टॉपिक रखा है वो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर है. सो स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल व्हाट इज हैपनिंग, एग्जैक्टली लोग कहां तक पहुंच गए इस चीज के अंदर, विद सम एग्जांपल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड सम फ्रॉम आवर कंट्री. और फिर उसके बाद डिटेल में ये जो
یہ جو تھوڑا بہت ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ اس کا حل کیا ہے اور ہم بچوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ آئیں گی. سو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ انشاءاللہ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں. If there are no more questions, جزاک اللہ خیر آنے کے لیے, اور اختتام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرمائے. جزاک اللہ خیر.